تیری چاہ میں از فروا خالد۔ لاہور سینٹرل جیل کی بلند و بالا دیوار پر ڈھلتے سورج کی کرنیں بکھری وہاں کی اداسی اور بوجھل سی خاموشی میں مزید اضافہ کر رہی تھی، جہاں کئی قیدی اپنے جرموں کی قید کاٹتے اپنی سزا ختم ہونے کے منتظر تھے۔ ماننا پڑے گا تمہیں، اتنی کم خوراک کے باوجود تم نے اپنے کسرتی جسم کو کیسے فٹ رکھا ہوا ہے۔ اس وقت جیل کے اس کمرے میں 4 قیدی موجود تھے۔ اتنے سال ایک ساتھ ایک ہی جگہ بند رہ کر ان کے درمیان بہت محبت اور بھائی چارہ قائم ہو چکا تھا۔ فرش پر پڑی سخت سی میلی چٹائی میں 2 لوگ دیوار کے ساتھ ٹک لگائے بیٹھے تھے، جبکہ ان کے عین سامنے کچھ ہی فاصلے پر ہتھیلیاں اور پیروں کے پنجے زمین پر ٹکائے سیاہ بنین میں پسینے سے شرابور اپنی کمر پر 70 کلو کے نوجوان کو بٹھائے وہ پش اپس لگانے میں مصروف تھا۔ اپنے سامنے بیٹھے شخص کی بات پر اس کے چہرے پر ہلکی سی تلخ مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ بات کا وہ کوئی جواب دیتا، جیل کے باہر آ کھڑے ہوتے جیلر کی آواز پر وہ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ کیا ہوا جیلر صاحب، آج بے وقت کی انٹری، سب خیریت تو ہے نا؟ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے شایان نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ کافی عرصہ گزر جانے کی وجہ سے ان کی آپس میں اچھی سلام دعا ہو گئی تھی۔ ہاں ہاں سب خیریت ہے۔ ابتحاج لغاری، ملاقات آئی ہے تمہاری؟ جیلر کی غیر یقینی بات پر کثرت کرتے ابتحاج کے بازو پر ایک پل کے لیے ساکت ہوئے تھے، مگر پھر فوراً ہی لب بھینچتے ہوئے اس نے اپنا کام جاری رکھا تھا۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا، میرے بارے میں کسی کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سر تاثرات اور ہر احساس سے آری پتھریلے لہجے میں کہتے اس نے وہاں موجود باقی افراد کو بھی اپنی جانب دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ تمہاری رہائی کی تاریخ پوچھ رہے تھے۔ جیلر بھی اچھے سے واقف تھا کہ پچھلے 6 سالوں سے اس کے گھر والے 1 یا 2 بار سے زیادہ نہیں آئے تھے، اس لیے اس خوبرو نوجوان سے اسے ایک الگ ہی قسم کا لگاؤ تھا۔ اس کی وجیح شخصیت کا اندازہ قیدیوں کے یونیفارم میں ملبوس بڑھی ہوئی شیو کے باوجود بھی لگایا جا سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خود میں جکڑ لینے والا احساس موجود تھا، جو مقابل کو خود بخود ہی اپنے روب میں لے آتا تھا۔ اس کی بات کرنے کے انداز اور رکھ رکھاؤ اس کا کسی اچھے خاندان سے ہونے کا پتہ دیتے تھے۔ اس سب کے باوجود اس کا یہاں ہونا دیکھنے والوں کے دلوں میں بہت سے سوال پیدا کر دیتا تھا، جن کا جواب دینا ابتحاج لغاری نے کبھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ کہنا اب تا عمر تک رہائی ممکن نہیں میری۔ ابتحاج کی بات پر وہ گہرا سانس خارج کرتا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ ایک بار مل تو لیتے۔ باقی سب تو اس کے تاثرات دیکھ کر خاموش ہی رہتے تھے، جبکہ اس کے اوپر بیٹھے آصف کے منہ میں ہمیشہ کی طرح کھجلی ضرور ہوئی تھی، جس کا جواب ابتحاج نے اگلے ہی لمحے سے زمین پر پٹکتے ہوئے دیا تھا۔ آہ ظالم شخص، میری کمر توڑ دی۔ آصف کمر پر ہاتھ رکھتے کڑاہتے ہوئے بولا، جبکہ باقی دونوں کا کہکا برآمد ہوا تھا۔ تمہاری بکواس کا اس سے اچھا جواب اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ ابتحاج تولیے سے اپنا پسینے سے شرابور چہرہ اور گردن خشک کرتے ہوئے بولا۔ ان سب سے وہ بہت اچھے سے بات کرتا تھا، مگر ان 6 سالوں میں انہوں نے ایک بار بھی اسے ہنستے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ناچتی وحشت کبھی کبھی انہیں بھی خوف زدہ کر دیتی تھی۔ وہ چاروں اس جیل میں ہفتوں کے فرق سے تقریباً آگے پیچھے ہی آئے تھے۔ پچھلے 6 سالوں سے وہ ایک دوسرے کے مشکل وقت میں سائے کی طرح ایک ساتھ بنے رہتے تھے۔ اگر کوئی ایک بیمار ہوتا تو باقی سب اس کی رات بھر دیکھ بھال کرتے۔ پچھلے 6 سالوں سے وہ ایک دوسرے کے مشکل وقت میں سائے کی طرح بنے رہے تھے۔ اگر کوئی ایک بیمار ہوتا تھا تو باقی سب کی رات آنکھوں میں کٹتی تھی۔ وہ سگے رشتوں سے بڑھ کر ایک دوسرے کو عزیز ہو چکے تھے۔ سب نے اپنے یہاں آنے کی وجہ اور غم شیئر کیے تھے، جنہیں ابتحاج نے سن کر انہیں بانٹنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر کبھی اپنے دل کا حال نہیں بتایا تھا، نہ ہی انہیں بہت پوچھنے کے باوجود یہاں آنے کی وجہ بتائی تھی۔ گھر والوں کے نام پر ہمیشہ اس کا ری ایکشن ایسا ہی ہوتا تھا، جس کی وجہ سے اب انہوں نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کرے آج پھر اس آئی جی کی بیٹی آئے تمہیں ملنے۔ پچھلی بار 5 گھنٹے گھور کے گئی تھی، اس بار 10 گھنٹے کے بعد جائے گی۔ تمہاری وہ سڑی ہوئی شکل دیکھنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔
آصف اپنی کمر توڑوانے کے بعد بھی باز نہیں آیا تھا۔ باقی سب ابتہاج کی سخت طبیعت کی وجہ سے اسے کم ہی مذاق کرتے تھے، مگر آصف ابتہاج کے زیادہ کلوز تھا، جس کی وجہ سے وہ کوئی بھی بات بنا سوچے سمجھے بول دیتا تھا۔ آصف کے چچا نے اس کے بھائی کا قتل کر کے اسے جھوٹا کیس میں پھنسا کر جیل میں بند کر دیا تھا، جس صدمے کی وجہ سے وہ یہاں آ کر ہر وقت چپ چاپ ایک کونے میں پڑا رہتا تھا۔ ابتہاج نے اس کی حالت پر ہمدردی محسوس کرتے ہوئے اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ اس کی کوشش کی وجہ سے آصف زندگی کی طرف واپس لوٹ آ رہا تھا۔ ابتہاج نے دل میں یہی ارادہ باندھ رکھا تھا کہ یہاں سے نکل کر اسے سب سے پہلے آصف کا انصاف دلانا تھا۔ دوسری جانب ان کے ساتھ موجود شایان اور فرحان عادی مجرم تھے۔ چوری چکاری، ڈاکہ ڈالنا اور پیسے لے کر لوگوں کو پیٹنا، یہی کام تھا ان کا۔ فرحان رائل ریسٹورانٹ میں اس وقت کافی رش لگا ہوا تھا۔ یہ ریسٹورانٹ شہر کے رونق میلے اور شور شرابے سے دور ایک نہایت ہی پرسکون لوکیشن پر بہت ہی خوبصورت انداز میں تعمیر کیا گیا تھا۔ مکمل لکڑی سے تیار کیا گیا یہ ریسٹورانٹ دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ ضرور کر دیتا تھا۔ لکڑی کے بڑے سے گیٹ سے اندر داخل ہوتے منفرد قسم کے رنگ برنگے پھولوں کی کیاریوں کے درمیان اسی طرح کے مختلف رنگوں کے پتھروں کی روش بھی تھی۔ روش کے دونوں اطراف گراؤنڈ موجود تھا، جہاں پر لکڑیوں کی بہت ہی منفرد سی بغیر ہینڈل والی کرسیاں پڑی تھیں۔ اس رنگوں بھری خوبصورت پتھروں کی روش کو طے کرتے سامنے بڑا سا ہال کا دروازہ تھا، جبکہ باہر کے طرف ہی دائیں جانب سے اوپر جاتی لکڑی کی بنی سٹائلش سی سیڑھیاں تھیں، جہاں پر اسپیشل ارینجمنٹس، برتھ پارٹیز، چھوٹے موٹے فنکشنز کیے جاتے تھے۔ یہ ریسٹورانٹ اپنی خوبصورت بناوٹ سے لے کر لذیذ کھانوں تک ہر چیز میں اپنی مثال آپ تھا، اس لیے ایک بار آنے کے بعد لوگ اکثر یہاں پائے جاتے تھے، چاہے وہ کتنے ہی ماڈرن کیوں نہ ہوں یا پھر تھوڑی سی تنخواہ پر گزارا کرنے والے معمولی پرائیویٹ ملازم۔ یہاں کے کھانے ہر طرح کے لوگ افورڈ بھی کر سکتے تھے، اور کھانے کے معیار پر اپر کلاس ماڈرن لوگوں کو کبھی کوئی اعتراض بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ ہر ٹیبل پر ڈیلیوری ٹھیک سے ہو رہی ہے؟ ریسٹورانٹ مینیجر قاسم ویٹرز کی ہیڈ کے قریب آ کر ارد گرد پورے ہال پر نگاہ دوڑائے ہوئے بولا۔ جی سر، سب کچھ اچھے سے مینیج ہو رہا ہے۔ زاہد ویٹر کو ہدایت کرنے کے ساتھ ساتھ اسے جواب دیتے ہوئے بولا۔ ادھر سے مطمئن ہو کر وہ شام کو ہونے والے فنکشن کی ڈسکشن کر رہے تھے جب ایک زوردار آواز کے ساتھ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا تھا۔ ویٹرز ٹرے لے کر جاتے سامنے سے آتی کسی عورت سے ٹکرا گئے تھے۔ اسی کے نتیجے میں ٹرے سمیت اس میں سجے تمام برتن اور کھانا زمین بوس ہو چکا تھا۔ اندھے ہو کیا؟ دکھائی نہیں دیتا تمہیں؟ میری قیمتی ساڑی برباد کر کے رکھ دی۔ وہ درمیانی عمر کی عورت انتہائی سٹائلش اور قیمتی ساڑی میں ملبوس، فل میک اپ کیے اپنی عمارت اچھی طرح واضح کرتے ہی تھی۔ جوس کے کچھ چھینٹے ساڑی پر گر جانے کی وجہ سے وہ بے انتہا غصے کا شکار ہوتی چلائی تھی۔ ایکسکیوز می میم، وی آر ریئلی سوری۔ قاسم جلدی سے بھاگتے ان کے قریب آیا تھا۔ سوری کا کیا مطلب ہے؟ میرا 1 لاکھ کا نقصان کر دیا۔ کہاں ہے اس ریسٹورانٹ کا اونر؟ بلاؤ اسے۔ کیسے جاہل لوگوں کو رکھا ہوا ہے کام پر یہاں۔ وہ عورت خیز و غضب کی تصویر بنی اس ویٹر کو مار دینے والے در پہ ہی لگ رہی تھی۔ ریسٹورانٹ میں موجود باقی تمام لوگ بھی اسی جانب متوجہ ہوتے اس ڈرامے سے بہت ڈسٹرب ہونے لگے تھے۔ کہاں ہے اونر اس ریسٹورانٹ کا؟ وہ عورت قاسم پر چلاتے بولی جب اس نے بائیں جانب سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آتی لڑکی کی جانب اشارہ کیا تھا۔ بلیک کلر کے سادہ سے سوٹ میں شفون کا ایک باریک کڑاہی والا دوپٹہ بہت ہی سلیقے سے سر پر اوڑھے، سفید ملائی جیسی دودیا پیروں میں بلیک خصے پہنے، وہ دھیمی چال چلتی قریب آ رہی تھی۔ اس عورت سمیت کتنے ہی لوگوں کی نظر اس حسن و سادگی کے پیکر پر جم سی گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر سجی دل فریب سی نرم مسکراہٹ اس کے پرکشش چہرے کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ میم، میں پرسنلی آپ سے اس ناخوشگوار واقعے کے حوالے سے معذرت کرتی ہوں۔ یہ سب غیر ارادی طور پر ہوا، اس میں کسی کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ بہت ہی مہذب لہجے میں چہرے پر پروفیشنل سی مسکراہٹ سجائے وہ سامنے کھڑی خاتون سے مخاطب تھی، جس نے اپنی 1 لاکھ کی ساڑی پر پڑنے والے چند چھینٹوں کی وجہ سے اس کے پورے ریسٹورانٹ کا ماحول خراب کر کے رکھ دیا تھا۔ تو تمہارے مطابق اس ویٹر نے جو مجھ پر ڈرنکس گرائی ہے اس میں میری غلطی ہے؟
ریسٹورینٹ کی اونر کو دیکھ پہلے جہاں اس عورت کے تاثرات ٹھیک ہوئے تھے وہیں اس کی بات سن کر وہ پہلے سے بھڑک اٹھی۔ میم، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ جب یہ ٹکراؤ ہوا تو میں وہاں اوپر کھڑے سب دیکھ رہی تھی۔ ویٹر پورے دھیان میں ہی آ رہا تھا۔ پیچھے سے کسی کے پکارنے پر وہ رکا تھا۔ جب آپ فون پر بات کرتی بنا آگے دیکھے چلتی غلطی سے ویٹر سے ٹکرا گئی تھی۔ اس سب کے باوجود میں اور میرا سٹاف آپ سے معذرت کر چکے ہیں، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ یہ سب ختم کر دیں، باقی لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ وہ لڑکی بہت ہی شائستہ لہجے مگر صاف لفظوں میں بولتی اس عورت کو اس کی غلطی واضح کرنے لگی تھی۔ وہ لڑکی بہت ہی شائستہ لہجے میں مگر صاف لفظوں میں بولتی اس عورت کو اس کی غلطی واضح کر گئی تھی۔ تم جانتی بھی ہو تم کس سے بات کر رہی ہو؟ گلشن آرا نام ہے میرا۔ ایک جھٹکے میں تمہارا یہ ہوٹل بند کروا سکتی ہوں۔ ابھی اور اسی وقت اپنے اس ویٹر کو نوکری سے فارغ کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ گلشن بیگم کے لیے تو یہ بات اب عزت بے عزتی کا مسئلہ بن چکی تھی۔ اس کی دھمکی پر سامنے کھڑی ریسٹورینٹ کی اونر سیلین حبیب تو بالکل ویسے ہی نرم تاثرات لیے کھڑی تھی، مگر اس کے پیچھے کھڑا اس کا مینیجر قاسم غصے سے آگے بڑھا تھا، مگر سلین نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ریلیکس رہنے کو کہا تھا۔ اس کے ایک اشارے پر ہی قاسم کے قدم وہیں جم گئے تھے۔ میم، مجھے اپنے اسٹاف میں کس کو رکھنا ہے اور کس کو نہیں یہ میں اچھی طریقے سے جانتی ہوں۔ اگر آپ خواہ ایشو بنا کر کچھ بھی کرنا چاہتی ہیں تو آپ کی مرضی۔ سولین اس خاتون کی دھمکی کے باوجود نہایت مہذب لہجے میں جواب دیتی واپس پلٹ گئی تھی۔ بھولوں گی نہیں میں اس بے عزتی کو۔ گلشن آرا کے ساتھ اس طرح پیش آنے کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ایک معمولی ویٹر کی وجہ سے تم نے میرے ساتھ ایسی بات کی۔ وہ عورت واپس پلٹی سولین کو غصے بھرے لہجے میں وارن کرتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ سولین بنا اس کی بات کا زیادہ نوٹس لیتی سر جھٹکتی کاؤنٹر کی جانب بڑھ گئی۔ میم، آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کو اتنی باتیں سننی پڑیں، مگر آپ یقین۔ وہی ویٹر سر جھکائے اپنی انتہائی نرم دل اور مہربان سی مالکن کے قریب آتے ہوئے بولا، جس نے کبھی انہیں اپنا ملازم نہیں سمجھا تھا، نہ خود کبھی کسی بات پر بے عزت کیا، نہ ہی کسی کو ایسی کوئی اجازت دی تھی۔ وہ اپنے پورے سٹاف کو بالکل اپنی فیملی کی طرح عزیز رکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہاں موجود تمام لوگ اس سے بہت زیادہ مخلص اور اس کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ کامران، آپ کیوں سوری کر رہے ہیں؟ میں جانتی ہوں آپ کی کوئی غلطی نہیں، آپ کو کسی بات کے لیے بھی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سولی نے اسے ندامت زدہ دیکھ کر فوراً ریلیکس کرتے وہاں سے بھیج دیا تھا۔ اور قاسم صاحب، آپ کو غصہ کچھ زیادہ نہیں آنے لگا آج کل؟ سولین کڑی تیوریوں سے پیچھے کھڑے اپنے مینیجر کو گھورتے ہوئے بولی تھی۔ سوری میم، مگر وہ آپ سے بہت غلط لہجے میں بات کر رہی تھی۔ لمبا چوڑا قاسم علی اس وقت سولین کے سامنے سر جھکائے کھڑا اپنے غصے کرنے پر سوری کرنے کے بعد وجہ بتانے گیا تھا۔ کنٹرول رکھیں خود پر، اس طرح ہائپر ہونا اچھی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ سولین اس کے ریزن پر بنا کوئی جواب دیے اسے نصیحت کرتی آگے بڑھ گئی تھی۔ اسے دور جاتا دیکھ کر قاسم نے ایک نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا اور اگلے ہی لمحے نگاہیں فوراً جھکا لی تھی۔ سولین حبیب نے بہت ہی کم عمر میں اپنے بابا کی چھوڑی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ پورے ریسٹورانٹ کو اپنی قابلیت کے بلبوتے پر اس نے آج اس مقام پر پہنچا دیا تھا جس میں قاسم علی نے اس کا پورا ساتھ دیا تھا۔ دل میں اب بھی کہہ رہا ہوں، سوچ لو، بڑی اماں کو پتہ چل گیا تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ سمیرہ اسے مسلسل روکنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، جب کہ ان کے پیچھے آتی لائبہ اور صوفیہ کے چہرے کے تاثرات بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ تم لوگوں کو کس بات کی ٹینشن ہے؟ میرے ساتھ ہوتے تم لوگوں کو کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا سارا نزلہ مجھ پر گرنا ہے۔ ہڈیاں ٹوٹیں گی تو صرف میری۔ دل آویز ان سب کو ڈرا ہوا دیکھ کر فخریہ انداز میں بولی تھی۔ وہ چاروں دن کے 2:30 بجے تپتی دھوپ میں دبے پاؤں زکریا منزل سے نکل کر مین گیٹ کے بجائے دائیں جانب بنے چھوٹے سے دروازے کی جانب بڑھی تھی جو زیادہ تر لاک رہتا تھا، مگر آج دل آویز نے بہت ہی ہوشیاری سے اس دروازے کی چابیاں اپنی سگی خالہ اور باقی سب کی پھپھو رقیہ بیگم، جن کو گھر کے بچے بڑی ماں کہہ کر پکارتے تھے، کے کمرے سے اٹھا لی تھی۔ زکریا منزل کے بالکل سامنے برابر میں ہی بہت بڑے رقبے پر باغ بنایا گیا تھا جہاں مختلف پھلوں کے درخت لگے ہوئے تھے، مگر
کافی ٹائم سے وہاں ہوتے کام کی وجہ سے انہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ٹیرے سے کھڑے ہو کر نہ جانے کتنے دنوں سے وہ آم کے درخت پر لگی کیریوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ آج دوپہر میں سب کے سونے کے بعد آخر ہمت کر کے انہوں نے کیریوں سے لطف اندوز ہونے کا پلان بنا ہی لیا تھا، مگر اب اس طرف جاتے ان لوگوں کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، لیکن دل آویز اتنے آگے آ کر اب واپس پلٹنے کی بے وقوفی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دل، اسی بات کی تو ٹینشن ہے، غلطی ہم سب کی ہوگی اور بڑی ماں سے ڈانٹ صرف تمہیں ہی پڑے گی۔ ابھی 2 دن پہلے بھی تو تمہیں کتنی بری طرح ڈانٹ کر تمہارے 2 ٹائم کا کھانا بند کر دیا تھا انہوں نے۔ چھوڑو، ہمیں نہیں کھانا آم، تم چلو۔ صوفیہ دل آویز کو لاک کھول کر آگے جاتا دیکھ کر فکر مندی سے بولی، یار کتنی ڈرپوک ہو تم لوگ، اور اللہ جی نے یہ 2 کان اسی لیے دیے ہیں تاکہ ایسی بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دو۔ اور رہی بات کھانا بند کرنے کی، تو بھلا 1 منٹ بھی تم لوگوں نے مجھے بھوکا رہنے دیا؟ میری طرف دونوں ٹائم کا کھانا پہنچا دیا تھا، اس بار بھی ایسے ہی کرنا۔ پر پلیز، اس وقت میرا بہت دل کر رہا ہے کیریاں کھانے کو، آج ہی مزدور نہیں ہے، کل سے پھر انہوں نے آ جانا ہے۔ دل آویز تیز تیز بولتی اپنے بے فکری سے ان تینوں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ دل، تمہارا واقعی کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ جلدی سے باغ کے احاطے میں داخل ہوئیں، درختوں کے پیچھے چھپتی آگے بڑھی تھیں۔ واو، انہیں تو دیکھ کر ہی میرے منہ میں پانی آ گیا۔ دل آویز آم کے درخت کے قریب پہنچتے خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تھی۔ اسے ایسے کھٹی چیزیں کھانا بہت پسند تھی جن کی وجہ سے اکثر اس کا گلا خراب ہوتا تھا کہ آواز بھی نہیں نکل پاتی تھی، مگر اس کو کسی کام سے روکنا آسان نہیں تھا۔ ہر وقت ڈانٹ کھانے کے باوجود وہ اپنے کرنے سے باز نہیں آتی تھی۔ اگلے ہی لمحے دل آویز اور سویرا بندروں کی طرح اچھلتی درخت کے اوپر چڑھ چکی تھی۔ دونوں نے مل کر ٹہنیاں ہلاتے زمین پر کیریوں کے برسات کر دی تھی، جس کے بعد صوفیہ اور لائبہ انتہائی پھرتی کا مظاہرہ کرتی سارے آم اپنے دوپٹے میں ڈالنے لگی تھی۔ اوہ نو، مجھے لگتا ہے کوئی اس طرف آ رہا ہے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ قریب سے آتی قدموں کی آواز پر ان کے چہروں کے رنگ اٹھ چکے تھے۔ تم دونوں بھاگو یہاں سے، میری کیریاں نہیں پکڑی جانی چاہیے۔ درخت سے اترتی دل آویز کو اس وقت بھی اپنی کیریوں کی فکر تھی۔ لائبہ اور صوفیہ جلدی سے ساری کیریاں سمیٹتی وہاں سے نکل گئی۔ کیا کر رہی ہو تم دونوں یہاں؟ سویرا کے بعد دل آویز درخت کے نیچے ٹہنی سے چھلانگ لگاتی سامنے کھڑے شخص کے قدموں کے قریب جا گری تھی۔ دیکھا، جس کی جہاں اوقات ہوتی ہے وہ وہیں پہنچتا ہے۔ تقی دل آویز کو اپنے قدموں میں گراتا دیکھ کر طنزیہ لہجے میں بولا، تقی بھائی پلیز، آپ کسی کو مت بتائیے گا ورنہ ہمیں بہت ڈانٹ پڑے گی۔ سویرا اپنے چچا زاد تقی کو وہاں آتا دیکھ کر ملتجی لہجے میں بولی تھی، کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے چھچھورے لوگوں کی منتیں کرنے کی، اسے کہنے سے تو زیادہ بہتر ہے میں خود جا کر بڑی ماں کو بتا دوں۔ تقی کے الفاظ دل آویز کو زہر سے بھی برے لگے تھے، جس کا وہ اس سے اچھی طرح جواب دیتی سویرا کا ہاتھ تھامتے وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس کی بات پر تقی کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا، جبکہ سویرا اب آنے والے وقت کا سوچتی افسوس سے سر ہلا کر چلی گئی تھی۔ اسے کسی نے کچھ نہیں کہنا تھا، مگر دل آویز کو کسی نے نہیں چھوڑنا تھا۔ بہت پر نکل آئے ہیں تیرے دل بی بی، اب تو کاٹنے ہی پڑیں گے۔ تقی اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے بولتا ان کے پیچھے بڑھ گیا تھا۔ ابھی اسے بڑی ماں سے دل آویز کو بے عزت کروا کر اپنی زندگی کا سب سے پسندیدہ منظر بھی تو دیکھنا تھا۔ پھوپھو جان، اس سب میں صرف دل کا قصور نہیں، ہم تینوں بھی اس کے ساتھ تھیں، آپ اس کو کیوں اتنا ڈانٹ رہی ہیں؟ سویرا رقیہ بیگم کو دل پر بری طرح برستے دیکھ کر روحان سے لہجے میں بولی، تم چپ کرو، اس نے ہی تم لوگوں کو ہر وقت الٹے سیدھے کاموں میں لگایا ہوا ہوتا ہے۔ تقی کے ساتھ بھی کتنی بدتمیزی کی ہے اس نے، بالکل اپنی ماں پر گئی ہے، بے حیا بے شرم۔ جیسے وہ بھاگ گئی ہے ویسے ہی اس نے بھی ایک دن بھاگ جانا ہے، ہمارے منہ پہ کالک مل کر۔ خبردار، جو تم لوگ آئندہ مجھے اس کے ساتھ نظر آئی، تم لوگوں کے دماغ بھی خراب کر دیے ہیں اس نے، یہ اوارہ ماں کی اوارہ بیٹی ہے۔ رقیہ بیگم سویرا کے بولنے پر اس کے بجائے واپس دل پر برسی تھی۔
جو خاموشی سے سر جھکائے ان کی ساری باتیں بے تاثر چہرے کے ساتھ سن رہی تھی۔ رقیہ بیگم کے اتنے سنگین الفاظ بھی اسے بے نیازی میں کوئی فرق نہیں لائے تھے، جو بات رقیہ بیگم کو زیادہ غصہ دلا دیتی تھی۔ وہ ہر بار دل اویس کو ہرٹ کرنے، اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے اس کی چھوٹی سی چھوٹی غلطی پر نہ جانے کیا کچھ نہیں کہتے دیتی، مگر اس نے کبھی پلٹ کر جواب دینا تو دور کی بات یہ ظاہر تک نہیں کیا تھا کہ وہ اندر سے دکھی ہو رہی ہے یا نہیں۔ پھوپھو جان، اب آپ زیادتی کر رہی ہیں۔ بات کیا تھی اور آپ اسے کہاں تک لے جا رہی ہیں؟ دل نے تقی بھائی سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ سویرا ان کے حد تک امیز لہجے پر خود کو کچھ بولنے سے روک نہیں پائی تھی۔ وہاں موجود لائبہ اور صوفیہ کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ تقی رقیہ بیگم کے قریب صوفے پر بڑے سکون سے بیٹھ کر دل کو بے عزت ہوتے دیکھ رہا تھا، جبکہ گھر کے باقی لوگ ڈرائنگ روم میں ہوتے اس ڈرامے سے بے نیاز اپنے معمول کے کاموں میں مصروف تھے۔ یہ سب تو روز کا معمول تھا، دل کی ہر روز کسی نہ کسی بات سے بے عزتی ہونا لازمی تھی۔ آج رقیہ بیگم سے تو کل بڑی ممانی فاخرہ بیگم سے اور پرسوں کسی اور سے۔ بچپن سے یہ سب ہوتا آ رہا تھا، وہ اب عادی ہو چکی تھی۔ اس کے لیے حیرت انگیز بات تب ہوتی تھی جب کوئی ایک دن بنا بے عزت ہوئے گزر جاتا۔ میں زیادتی کر رہی ہوں؟ شکل دیکھو ذرا اس لڑکی کی، ذرا سی بھی ندامت ہے اس کے چہرے پر؟ ہر بار غلطی کر کے ایسے کھڑی ہوتی ہے جیسے اس سے زیادہ معصوم اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، مگر میں اس دھوکے میں آ کر اس کی غلطی معاف نہیں کروں گی۔ اگلے 2 دن نہ تم کالج جاؤ گی اور نہ ہی تمہیں ایک وقت کا کھانا کھانے کے علاوہ کچھ ملے گا، وہ بھی 1 روٹی اور دال سے زیادہ کچھ نہیں۔ رشیدہ اس کے کمرے میں بند کر کے تالا لگا کر چابی مجھے دو، میں بھی دیکھتی ہوں اس تک کھانا کیسے پہنچتا ہے۔ اس بار اس لڑکی کے ٹھکانے نہ آئی تو میرا نام بھی رقیہ نہیں۔ رقیہ بیگم شفقت کی انتہا کرتی دل کے جانب حقارت بھری نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی تھی، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ دل نے ان کی اس قدر نفرت پر سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ دل کے چہرے پر ہر وقت ایک شرارتی سی مسکراہٹ رہتی تھی، مگر اس کی بھوری معصومیت سے لبریز خوبصورت گول مٹول آنکھوں میں ہر وقت ایک ویرانی سی چھائی رہتی تھی، جن میں کبھی بھی خوشی یا مسکراہٹ کی ذرا سی جھلک بھی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ دل کا چہرہ ہی اس کا بھرم رکھے ہوئے تھا، جس کی ہنسی بھی اس گھر کے بہت سارے لوگوں کو کھٹکتی تھی۔ چپ کرو ڈفر، تمہارے بولنے سے میری سزا میں اضافہ ہو جائے گا۔ سویرا کو دوبارہ منہ کھولتا دیکھ کر دل نے اسے کوہنی مارتے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے سویرا رقیہ بیگم سے بدتمیزی کرے۔ خالہ امی کی دوائی اس 2 نمبر والے ڈراز میں رکھی ہے، کھانے سے پہلے انہیں لازمی دینا، وہ اکثر بھول جاتی ہیں۔ دل رشیدہ کے سامنے دراز کے جانب بڑھتے پلٹ کر سویرا کو نہایت عام سے لہجے میں ہدایت دیتی وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ رقیہ بیگم کو اس کی یہ بات اس کے لیے دل میں نرم گوشہ پیدا کرنے کے بجائے مزید آگ لگا گئی تھی۔ دیکھا کیسے چھوٹی سی بات کا احسان جتا کر گئی ہے، اس کو پال پوس کر بڑا کیا ہم نے، آج تک اس بات کا احسان نہیں جتایا، نکلی نا آخر ماں کی طرح خود غرض۔ رقیہ بیگم جلدی کرتی واپس اپنی کرسی پر جا بیٹھی تھی۔ وہ تینوں افسوس بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھی باہر نکل گئی تھی۔ قصور ان کا بھی اتنا ہی تھا، مگر ان سے کسی نے پوچھنا تک نہیں تھا اور دل کو اتنی بڑی سزا سنا دی گئی تھی۔ سب آپ چلی جائیں، آپ کو دیر ہو رہی ہے، میرا بس تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، میں کچھ دیر میں نکلتی ہوں۔ سلین اپنی سیکرٹری صبا کو جانے کا کہتی واپس فائل پر جھک گئی تھی۔ ریسٹورانٹ کی ٹائمنگ ختم ہو چکی تھی، مگر وہ کچھ دنوں بعد یہاں ہونے والے ایک سیمینار کے حوالے سے کام کر رہی تھی۔ یہ فنکشن بہت بڑے پیمانے پر ارینج کیا جانا تھا، اس لیے سلین آج کل کافی زیادہ مصروف تھی۔ صبا باقی سب چلے گئے نا؟ سلین نے کسی خیال کے تحت اسے پکارا تھا۔ یس میم، باقی سب تو چلے گئے ہیں، مگر قاسم سر ابھی یہیں موجود ہیں۔ دروازے کے قریب پہنچتے صبا نے پلٹ کر جواب دیا تھا، جسے سن کر سلین گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ انہیں میرے آفس میں بھیج دیں۔ سلین کی بات پر صبا سر ہلاتی باہر نکل گئی تھی۔ یس میم، آپ نے بلایا مجھے؟
اگلے 5 منٹ میں قاسم سر جھکائے اس کے سامنے موجود تھا۔ آف ٹائم سے 1 گھنٹہ اوپر ہو چکا ہے، آپ گئے کیوں نہیں ہیں ابھی تک؟ سولین کرسی کی پشت سے کمر ٹکائے قاسم کو گھورتے ہوئے بولی۔ اس کے نہ جانے کی وجہ سے وہ اچھی طرح واقف تھی، مگر پھر بھی پوچھنا ضروری سمجھا۔ میم کافی دیر ہو چکی ہے، یہاں پر صرف ایک چوکیدار ہی موجود ہے، مجھے جانا مناسب نہیں لگا۔ ہاتھ بندھے سر جھکائے وہ نہایت مؤدبانہ لہجے میں مخاطب تھا۔ اس کی بات سن کر سولین اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ شاید اس وقت دنیا میں یہ واحد شخص تھا جسے اس کی فکر تھی، مگر سولین یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ مگر میں کہہ رہی ہوں آپ جا سکتے ہیں، آپ کی ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، میرے لیے ڈرائیور موجود ہے۔ سولین کا لہجہ ہنوز تھا۔ اوکے میم۔ سولین کی بات کا انکار کرنا قاسم نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ ایک نظر اس کی جانب دیکھ کر اس بات میں سر ہلاتا باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی سولین فائل بند کرتی چیئر کی پشت سے سر ٹکائی آنکھیں موند گئی تھی۔ اچانک زندگی نے اسے بالکل اکیلا کر دیا تھا۔ اس کا سب سے اہم رشتہ اس کے بابا اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی نہیں تھے۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے دوپٹے میں جذب ہوا تھا۔ اپنا پرس اٹھائے وہ باہر نکل آئی تھی۔ قاسم کا آفس خالی دیکھ کر سولین کو زیادہ حیرانی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ پورچ میں اپنی گاڑی کی جانب بڑھتے سولین کی نظر کچھ فاصلے پر کھڑی قاسم کی گاڑی پر پڑی تھی، جس کے بند شیشے دیکھ کر بھی سولین اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ اندر اسی کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ یار آخر ہمیشہ دل کے ساتھ سب بڑے اتنے غلط کیوں کرتے ہیں؟ نفیسہ پھوپھو نے جو بھی کیا اس کی سزا دل کو کیوں دی جا رہی ہے؟ وہ بھوک کی اتنی کچی ہے، 4 گھنٹے ہو چکے ہیں اس نے کچھ نہیں کھایا، اب کیا کریں ہم؟ صوفیہ نم آنکھوں سے ان دونوں کی پریشانی صورت دیکھتے ہوئے بولی۔ انہوں نے بھی سب کے بلانے کے باوجود ڈنر نہیں کیا تھا۔ سب سے کتنا پیار کرتی ہے وہ، کتنا خیال رکھتی ہے، اگر تھوڑی شرارتی ہے تو ہم بھی اس کے برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی سزا بھلا کون گھر میں والے دیتے ہیں؟ لائبہ کمرے میں مسلسل چکر کاٹتی بے چینی سے بولی تھی۔ وہ چاروں ہم عمر ہونے کی وجہ سے آپس میں بہت کلوز تھیں۔ ایک پل بھی ان کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہوتا تھا۔ دل آویز ان کو بہت عزیز تھی، ہمیشہ اس کی خاطر وہ تینوں ہی اپنے گھر والوں سے لڑ جاتی تھیں۔ ابھی وہ اس سوگ میں گم تھی جب ٹیرس سے آنے والی آواز، زوردار آواز پر وہ تینوں دہل کے رہ گئی تھیں۔ یہ کیسی آواز ہے؟ سویرا حیرت زدہ سی ٹیرس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ دونوں بھی متجسس سی اس کے پیچھے گئی تھی، مگر ٹیرس کا نظارہ دیکھ کر ان تینوں کا منہ کھل چکا تھا۔ دل آویز زمین پر بیٹھی اپنی ہتھیلیاں سہلا رہی تھی۔ تم کہاں سے آئی؟ وہ تینوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ آسمان سے ٹپکی ہوں، ظاہر سی بات ہے یار، اپنے ٹیرس سے کود کر یہاں آئی ہوں۔ مجھے اٹھاؤ اور جلدی سے اپنے روم کا دروازہ بند کرو۔ دل ان کو ہنوک بنا دیکھ کر گھور کر بولی۔ جب ہوش میں آتے صوفیہ جلدی سے دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ دونوں کمروں کے ٹیرس کے درمیان صرف 2 فٹ کا فاصلہ تھا، جسے عبور کرنا دل آویز کے لیے زیادہ مشکل بات نہیں تھی۔ تم لوگ رو رہی تھی؟ دل ان کی اتری صورتیں دیکھ کر ہنستے ہوئے بولی۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، پھپھو بالکل ٹھیک کہتی ہیں، تم سے بڑا ڈھیٹ اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس کے مذاق اڑانے پر لائبہ جل کر بولی تھی۔ دل کو ہنستا مسکراتا اپنے سامنے دیکھ کر ان کی پریشانی اڑن چھو ہو چکی تھی۔ مجھے اپنی ڈھٹائی پر فخر ہے۔ اب اس سب کو چھوڑو اور میری کیریاں نکالو۔ دل کو اس وقت بھی صرف اپنی کیریوں کی ٹینشن تھی۔ وہ سب اس کا وہی بے فکری بھرا انداز دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ دل آویز کی زندہ دلی سے وہ سب ہی بہت متاثر تھی۔ ان کے مطابق اگر ان میں سے کسی کو صبح شام ایسی باتیں کرتی برداشت کرنی پڑتی تو وہ نہ جانے کیا کر چکی ہوتی، مگر دل اس سب کے باوجود نہ صرف خود ہر وقت ہنستی رہتی تھی بلکہ انہیں بھی ہنساتی رہتی تھی۔ واو، مزہ آ گیا، کیریوں سے لطف اندوز ہوتے وہ کھلکھلاتے چہرے سے بولی تھی۔ ابھی وہ اس طرف سے فارغ ہوئی تھی جب دروازے پر ہونے والی دستک نے ان سب کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اوہ نو، کہیں پھپھو کو پتہ تو نہیں چل گیا کہ تم یہاں ہو؟ صوفیہ فک ہوتے چہرے سے بولتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ نہیں چلا ہوگا پتہ،
تم لوگوں نے کھانا نہیں کھایا نا، اس لیے ٹینشن ہوگی سب کو. اب جو بھی دینے آیا چپ چاپ رکھ لینا. دل پردے کے پیچھے چھپتی انہیں ہدایت دیتے بولی. تمہیں ہفتہ ہفتہ بھوکا رکھ سکتے ہیں اور ہمارے لیے ایک ٹائم کا کھانا نہ کھانا اتنی بڑی پرابلم بن گیا ان کے لیے. سویرا اپنے گھر والوں کے اس دوغلے پن پر بڑبڑاتی دروازہ کھول گئی. آپی آپ؟ سویرا دروازے کے عین درمیان میں کھڑے ہوتے نرمین کو کھانے کی ٹرے پکڑے دیکھ باقی سب کو بھی سنانے کے لیے ذرا اونچی آواز میں بولی. ہٹو آگے سے، یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ کھانے سے مسلسل کیوں انکار کر رہی ہو؟ نرمین اسے خوشمگی نظروں سے گھورتی پرے دھکیلتی اندر داخل ہوئی تھی. کیونکہ دل کو پھپھو نے بلا وجہ کمرے میں بند کر رکھا ہے اور کھانا بھی نہیں دے رہی، تو اس لیے ہمیں بھی نہیں کھانا. لائبہ منہ پھیلائے ناراضگی سے بولی تھی. جیسے دل میڈم کمرے میں بند ہے ویسے ہی تم لوگوں بھی کھانا کھا لو. کسی کو تمہارے یہ بھوک ہڑتال ختم کرنے کا نہیں بتاؤں گی. نرمین ہلتے پردے کو دیکھتی طنزیہ لہجے میں بولی. کیا مطلب آپی؟ اور آپ یہ 4 لوگوں کا کھانا کیوں لائی ہیں؟ صوفیہ نرمین کے چہرے کے تاثرات دیکھ سوالیہ لہجے میں بولی. بڑی بہن ہوں تم لوگوں کی، رگ رگ سے واقف ہوں. تم تو باہر نکلو شرارتی بندریا. نرمین دل کو کان سے پکڑتی پردے کے پیچھے سے نکالتی ہوئی بولی. نرمین ڈپلیکیٹ کیز لے کر پہلے اس کے کمرے میں ہی کھانا دینے گئی تھی، جسے وہاں نہ پا کر وہ سارا معاملہ سمجھ گئی تھی. اوئی آپی درد ہو رہا ہے. اتارنے کا ارادہ ہے کیا؟ بنا کان کی کتنی بری لگوں گی میں. دل اپنا کان چھوڑاتی چلی آئی تھی. اس کی ایکٹنگ پر باقی سب لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی. میں جانتی تھی میری پیاری آپا مجھے بھوکا نہیں رہنے دیں گی. یہ پاگل ایسے ہی بھوک ہڑتال کر کے بیٹھی ہیں. شکر ہے آپ کھانا لے آئیں، اب تو چوہے پیٹ میں ادھم مچا رہے ہیں. دل نرمین کا گال چومتی کھانے کے قریب جا بیٹھی تھی. ان 4 کو ندیدوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ دیکھ کر نرمین مسکراتی باہر نکل گئی تھی. تم جانتی ہو پرسوں سفیان بھائی آ رہے ہیں. سویرا کی بات پر دل کا منہ کی جانب نوالا لے جاتا ہاتھ وہیں رک گیا تھا. چہرے پر خوبصورت سے رنگ بکھرے تھے. واقعی؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ دل فوراً کھانے سے ہاتھ روکتی ایکسائٹڈ ہوتے بولی. دیکھو سفیان بھائی کا نام سنتے ہی کیسے اس کے چہرے کا بلب روشن ہوا ہے. انہی کی آمد کی وجہ سے ہی ہے. تمہیں صرف 2 دن کے لیے نظر بند کیا گیا ہے، ورنہ بقول پھپھو جان کے جتنی بڑی غلطی کی ہے تم نے، تمہیں ہفتے کی سزا ملنی چاہیے تھی. لائبہ اس کی خوشی دیکھ کر چھیڑتے ہوئے بولی. مگر دل کا دھیان ہی کہاں تھا اس کی باتوں کی جانب. اس کی خوشی کا تو لیول ہی بدل گیا تھا. پورے 2 مہینے بعد سفیان واپس لوٹ رہا تھا. جاتے ہوئے سفیان نے اسے وعدہ کیا تھا اس بار وہ ضرور گھر والوں سے ان دونوں کے بارے میں بات کرے گا. دل آویز کو امید تھی وہ ہر بات کی طرح یہ بات بھی گھر والوں سے منوا لے گا. زندگی بھی انسان کے ساتھ کیسے کیسے کھیل کھیل جاتی ہے. کبھی سوچا نہیں تھا کہ MBBS کے فائنل ایئر میں پہنچنے کے بعد میرے ہاتھ میں ڈگری کی جگہ ہتھکڑیاں پہنا دی جائیں گی. آصف یاسیت بھرے لہجے میں بولا تھا. آج پھر اس پر اداسی کا دورہ پڑا ہوا تھا. تو تمہیں کہا کس نے تھا زندگی اور دنیا والوں سے اتنی امیدیں وابستہ کرنے کو؟ دونوں ہی اس کائنات کی سب سے زیادہ بے وفا چیزیں ہیں. انسان کو چاہیے اس معاشرے میں رہنے کے لیے خود کو ایسا پتھر بنا لے کہ کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق ہی نہ پڑے، اور نہ ہی کسی قسم کی خواب اور خواہشیں رکھنی چاہیے. ہر کی تکلیف سے بچنے کا آسان حل. ابتہاج کے گمبھیر بے حسی بھرے لہجے پر وہ تینوں اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے. اتنے سالوں میں پہلی بار اس نے اپنی سوچ واضح کی تھی. ہر انسان تم جیسا پتھر دل تو نہیں ہو سکتا نا. اس کے الفاظ پر شایان نے کھوجتی نظروں سے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کرتے دل کا حال جاننا چاہا تھا. ٹھیک کہا، اس مقام تک پہنچنے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے جو ہر ایک کے دل گردے کا کام نہیں ہے. ابتہاج لغاری کی آنکھوں میں وہی تلخ مسکراہٹ ابھری تھی جو مقابل کو خوفزدہ کر کے رکھتی تھی. ابتہاج لغاری، کل کورٹ میں تمہاری پیشی ہے. مبارک ہو، تمہاری بقیہ سزا تقریباً معاف ہو چکی ہے. کچھ دنوں تک تم ان سلاخوں سے آزاد ہو جاؤ گے. جیلر کی اطلاع پر وہ سب اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے. سب کے چہرے خوشی سے جگمگا اٹھے تھے
ان میں سے کسی کو تو رہائی نصیب ہو رہی تھی، مگر ابتہاج پتریلے تاثرات سمیت سلاخوں کے قریب جیلر کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ کس نے کیا ہے یہ سب؟ لب بھینچے وہ بھسم کرتے لہجے میں بولا تھا۔ اپنے گھر والوں کا احسان وہ مر کر بھی نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں نے۔ کیا مجھ پر بھی اعتراض ہے تمہیں؟ جانی پہچانی آواز پر ابتہاج نے نظریں گھما کر اس کی جانب دیکھا تھا، جہاں کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کے چہرے پر موجود غصہ غائب ہوا تھا۔ پاشا تم؟ تو تم نے اپنا کہا پورا کر کے دکھایا۔ ابتہاج اس کی جانب سے بڑا ہاتھ تھامتے اب اپنی پہلے والے انداز میں واپس آ چکا تھا۔ پاشا کیسے باہر سکون سے رہ سکتا تھا جب اس کا یار اس قید میں بند ہو؟ بس 1-2 دن کی بات ہے، پھر تمہیں ان سلاخوں کے بغیر گلے لگا سکوں گا۔ پاشا کے لہجے میں ابتہاج کے لیے بے پناہ پیار تھا۔ کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ اتنا بڑا گینگ لیڈر، نمبر 1 غنڈہ کسی کے لیے ایسے جذبات بھی رکھ سکتا ہے۔ پاشا ابتہاج کے ساتھ 2 سال یہاں قید رہا تھا۔ پاشا کو کورٹ سے پیشی کے بعد واپسی پر ایک پلاننگ کے تحت مارنے کی سازش کی گئی تھی، جو اس کی خوش قسمتی سے ابتہاج نے پولیس والوں کو باتیں کرتے سن لیا تھا۔ ابتہاج کی مدد اور اپنی حاضر دماغی کی وجہ سے پاشا ان کی ہی پلاننگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ پولیس والے اور باقی سب یہی سمجھتے تھے۔ تصادم کے دوران گاڑی کھائی میں گرنے کی وجہ سے پاشا مر چکا ہے، مگر حقیقت میں وہ زندہ تھا اور آج بھیس بدل کر ابتہاج سے ملنے آیا ہوا تھا۔ اس کی کوششوں کی وجہ سے ہی ابتہاج کی مزید 14 سال کی سزا معاف ہو گئی تھی۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، خطرہ ہو سکتا ہے تمہارے لیے۔ ابتہاج کا فکر مندانہ لہجہ بھی اپنے اندر ایک سختی سمیٹے ہوئے تھا۔ تمہاری وجہ سے ہی تو یہ دوسری زندگی ملی ہے، تم پر تو پاشا کا سب کچھ قربان ہے۔ پاشا درمیانی عمر کا سانولی رنگت کا مالک تھا۔ ابتہاج کی سحر انگیز شخصیت سے وہ ہمیشہ مرغوب نظر آتا تھا۔ احسان اتارنا چاہتے ہو؟ ابتہاج اس کی جانب طنزیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ بھائیوں میں کیسے احسان؟ ایک پل میں پرایا کر دیا تم نے۔ پاشا اس کی اجنبی لہجے پر خفا ہو گیا تھا، مگر پھر خود کو سنبھال گیا تھا۔ وہ ابتہاج لغاری کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھا، جو بات ہی ایسے کرتا تھا جیسے پتھر کھینچ کے مارا ہو، اس لیے اس کی باتوں کا برا مان کر بھی اسے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اسے کون سا فرق پڑنا تھا؟ کیا ہوا؟ اندر سب ٹھیک ہے؟ یہ سب اتنے پریشان کیوں ہیں؟ سب بڑوں کو پریشان ہال ڈرائنگ روم میں جمع دیکھ کر وہ آپس میں استفسار کرتی حیرت سے گویا ہوئی تھی۔ کوئی سیریس معاملہ لگ رہا ہے، ورنہ سارے مرد اس طرح دن کے وقت تو کبھی گھر نہیں آتے۔ دل سویرا کے ساتھ جڑ کر کھڑی کھڑکی سے کان لگاتی سرگوشی میں بولی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ ہمارا کاروبار تو اچھا جا رہا تھا، پھر اچانک سے یہ سب کیسے ہوا؟ فاخرہ بیگم کی پریشانی میں ڈوبی آواز ڈرائنگ روم میں گونجی تھی۔ پچھلے 2 سال سے ہماری یہ دونوں فیکٹریاں مسلسل خسارے میں جا رہی تھیں۔ گھر میں سب پریشان نہ ہوں اس لیے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ 6 مہینے پہلے ہی حالات کافی بگڑ گئے تھے، جس کی وجہ سے فیکٹری گروی رکھوا کر رقم لی تھی، مگر اس کی مدت بھی اب ختم ہو چکی ہے۔ اب وہی کمپنی مالکان ہم سے سارے واجبات ادا کرنے پر فیکٹری خالی کروانے کی بات کر رہے ہیں۔ تنویر صاحب کے تھکے تھکے انداز میں کہی جانے والی بات پر ڈرائنگ روم میں سناٹا چھا گیا تھا۔ کس کے پاس گروی رکھوائی تھی آپ نے یہ فیکٹریاں؟ ہم ان سے کچھ مہینوں کی مزید مہلت بھی مانگ سکتے ہیں نا؟ سفیان اپنے باپ کو پریشان دیکھ کے تجویز پیش کرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی لوٹا تھا۔ اس پریشانی نے اس سمیت پورے گھر والوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ زورین شاہ ملک نامور بزنس مین کافی اصول پسند اور سخت گیر قسم کا بندہ ہے۔ اگر ایک بار فیصلہ کر لے تو اس سے کچھ منوانا ناممکن سی بات ہے۔ میں نے اوپر کے کچھ جان پہچان والے لوگوں کے تھرو بات کرنے کی کوشش کی ہے، مگر وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ تنویر صاحب پیشانی مسلتے بے بسی کی انتہا پر تھے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے، کیسے وہ اپنے پورے خاندان کو سڑک پر آنے سے بچا سکتے تھے۔ آپ پلیز ایک بار زورین شاہ سے بات تو کریں، میں ان کا زیادہ ٹائم بالکل نہیں لوں گا۔ سفیان اب کی بار ذرا ملتجی لہجے میں بولا تھا۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل ان لوگوں کی منتیں کر رہا تھا، مگر وہ کسی صورت
اسے زورین شاہ سے ملوانے کو نہیں مان رہے تھے۔ سر، ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہمیں پرمیشن نہیں ہے۔ ایک دفعہ زورین سر منع کر چکے ہیں، اب دوبارہ ان سے پوچھ کر ہم اپنی جاب داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ آپ پلیز اب جائیں یہاں سے۔ زورین شاہ کا پی اب قدرے سخت لہجے میں بولا تھا۔ وہ مزید بھی کچھ کہتا مگر سیڑھیوں پر نظر پڑتے وہ فوراً الرٹ ہوتے اسی جانے پڑا تھا۔ باس آ گئے ہیں، آپ یہاں ان سے بات کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، انہیں راستے میں خود کا روکا جانا سخت ناپسند ہے۔ پی اے سفیان کو زورین کی جانب جاتا دیکھ کر ٹوکتے ہوئے بولا، جس پر سفیان اپنے قدم وہیں روک گیا تھا۔ وہ معاملہ سنبھالنا چاہتا تھا، مزید بگاڑنا نہیں۔ پورے پروٹوکول کے ساتھ سیڑھیوں سے اتر کر باہر کی جانب بڑھتے زورین شاہ کو دیکھ کر سفیان اس کی شاندار پرسنالٹی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پایا تھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں سوٹڈ بوٹڈ، ہاتھ میں پہنی قیمتی گھڑی اور کان سے لگا مہنگا ترین موبائل اس کی عمارت کا پتہ دے رہا تھا۔ وجاہت و دلکشی سے مالا مال وہ شخص دیکھنے سے ہی کافی گھمنڈی معلوم ہو رہا تھا۔ خوبرو نقوش سے سجے چہرے اور سرمئی آنکھوں میں طاقت کا عجیب سا نشہ چھایا ہوا تھا، جو صاف ظاہر کر رہا تھا کہ زورین شاہ سے ٹکرانا آسان کام نہیں تھا۔ زورین شاہ کے ارد گرد 5-6 لوگ بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس، کانوں میں ایئر پیس لگائے مستعد سے چلتے چلے اس کے آرڈر کے منتظر تھے۔ زورین شاہ نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے سٹاف کی بہترین ڈریسنگ کا خیال رکھا ہوا تھا، جو بات اس کی شان و شوکت میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ زورین شاہ کی ایک جھلک دیکھ کر سفیان کو اپنا کام بنانا مشکل لگ رہا تھا۔ جتنا اس کے بارے میں سن رکھا تھا، دیکھنے میں وہ اس سے بھی کہیں اور زیادہ بڑی چیز معلوم ہو رہا تھا۔ زورین شاہ کے لیے پہلے ہی ایگزٹ گیٹ اوپن کر دیا گیا تھا، جس سے وہ تیز قدموں سے باہر نکل گیا تھا، جہاں باہر پارکنگ میں اس کی گاڑیاں تیار کھڑی تھیں۔ زورین کی آفس بلڈنگ بہت ہی خوبصورت ڈیزائن سے بنائی گئی تھی۔ آفس کے سامنے بڑے سے گراؤنڈ میں گھاس کے درمیان چلنے کے لیے روش بنائی گئی تھی، جہاں سے آگے جا کر درمیان میں بلیک کلر کا فوارہ لگا ہوا تھا، جس سے چاروں طرف راستے جاتے تھے۔ ایک راستہ سیدھا سامنے بنی سیڑھیوں کی جانب جاتا تھا، جہاں اوپر گاڑیوں کے لیے پارکنگ ایریا بنا گیا تھا۔ زورین شاہ موبائل کان سے لگائے اسی جانب بڑھ رہا تھا جب اچانک نسوانی چیخ کی آواز پر اس سمیت اس کے پیچھے چلتے باقی لوگوں نے بھی اس کی جانب دیکھا تھا۔ پتہ نہیں اندر آفس میں کیا ہو رہا ہوگا، سفیان نے اتنی دیر لگا دی۔ دل گاڑی میں بیٹھے کب سے سفیان کا انتظار کرتی فکر مندی سے بولی۔ سفیان ان چاروں کو کالج سے پک کر کے گھر لے کے جا رہا تھا۔ جب زورین شاہ کا اپنے آفس میں ہونے کا سن کر وہ سیدھا یہی آ گیا تھا۔ مسلسل اتنی کوشش کے بعد آج اگر زورین شاہ سے ملاقات ہونے کا موقع مل رہا تھا تو وہ یہ گنوانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے انہیں گھر ڈراپ کرنے میں ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے ساتھ ہی لے آیا تھا۔ وہ لوگ کافی دیر سے بیٹھی اس کے واپس لوٹنے کا انتظار کر رہی تھی۔ بس دعا کرو وہ شخص مان جائے، گھر میں سب کتنے پریشان ہیں، اگر وہ نہ مانا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ صوفیہ بھی پریشانی سے بولی تھی۔ آج کل ذکریہ منزل میں ایک عجیب سی ٹینشن کا ماحول بنا ہوا تھا۔ دل، تم کہاں جا رہی ہو؟ سفیان بھائی نے سختی سے منع کیا تھا کہ گاڑی سے مت نکلنا۔ سویرا دل کو باہر نکلتا دیکھ کر روکتے ہوئے بولی، میں کہیں دور نہیں جا رہی، بس یہیں پارکنگ ایریا سے کھڑے ہو کر نیچے دیکھنے لگی ہوں، سفیان آ رہے ہیں یا نہیں۔ دل اس کو جواب دیتی گاڑی سے نکل کر پارکنگ ایریا سے باہر کی جانب بڑھی تھی۔ اتنی دیر ایک جگہ ٹک کر بیٹھنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ واو، کتنی خوبصورت جگہ ہے۔ دل ڈھلوانی سطح پر بنے پارکنگ ایریا سے گزر کر سائڈ پر لگی ریلنگ کی جانب بڑھتی اشتیاق بھری نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس بندے نے یہاں بلا وجہ کا خرچہ کیا ہوا ہے، مگر کسی کی مدد کرتے ہوئے نہ جانے کیا مسئلہ ہوتا ہے اسے۔ انسان پیسوں سے جتنا امیر مرضی ہو مگر دل کا غریب ہی ہوتا ہے، یہ بات تو ماننے والی ہے۔ ریلنگ ذرا اونچی ہونے کی وجہ سے اس پر دونوں پاؤں رکھ کر اوپر چڑھتی وہ جھک کر نیچے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظر سامنے بنے سیاہ رنگ کے فاؤنٹین پر اٹک گئی تھی۔ وہ اس کی خوبصورتی میں اس قدر گم ہو چکی تھی کہ سائڈ سے ٹوٹی ریلنگ پر دھیان ہی نہیں پڑا۔ اگلے ہی لمحے اس کا پاؤں پھسلا تھا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی تھی، سیدھی نیچے جا گری۔ زور سے چیخ مارتے اس نے دل ہی میں کلمہ پڑھ لیا تھا، اتنے اوپر سے گر کر اب اس کا کیا بچنا تھا۔
زورین شاہ نے موبائل کان سے ہٹا کر اوپر سے گرتی اس سفید پری کو دیکھا تھا. جب نہ جانے کیا سوچتے اچانک وہ آگے ہوا تھا. اس کو زمین پر گر کر اپنی ہڈیاں توڑوانے سے پہلے ہی اپنی باہیں پھیلا کر تھام لیا تھا. دل اس وقت سفید نیٹ کے فراک میں ملبوس تھی جس کا دوپٹہ زورین کی بازوں میں آن پڑا تھا. دل کی چمکتی دودھیا رنگت خوف کے مارے لال ہو چکی تھی. کپ کپاتے ہونٹوں کے اوپری حصے پر موجود تل لرز رہا تھا. چھوٹی سی ستواں ناک بالکل سرخی مائل ہو چکی تھی. دیکھنے والے کے لیے اس حسین منظر سے نظریں چرانا آسان کام نہیں تھا، مگر اس نسوانی وجود کی دلکشی زورین شاہ جیسے شخص کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی. زورین نے ناگواری سے اپنے حصار میں چیختی لڑکی کو دیکھا تھا جو سختی سے آنکھیں میچے اس کے کوٹ کو وائٹ نیل پینٹ سے سجے نازک ہاتھ میں جکڑے ابھی بھی خوف سے کانپ رہی تھی. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بچ گئی ہے. زورین ہونٹ بھیچے ایک سرد نظر اس کی بند مٹھی میں قید اپنے کوٹ پر ڈالتے اسے اس کے بچ جانے کا یقین دلانے کے لیے باہوں سے آزاد کر کے زمین پر پٹکتا 2 قدم پیچھے ہٹا تھا. پہلے ہی اس لڑکی کو بچا کر وہ اس پر بہت بڑا احسان کر چکا تھا. اس سے زیادہ وہ کسی کو فیور نہیں دیتا تھا. آؤچ! دل گیلی گھاس پر گرتی اپنی کمر زور سے نیچے ٹکرانے کی وجہ سے کر رہی تھی اور آنکھیں کھول کر سامنے موجود لوگوں کو دیکھا تھا. اس کے دونوں ہاتھ اور کپڑے گھاس کی مٹی گیلی ہونے کی وجہ سے کیچڑ سے بھر گئے تھے. آئی ایم سوری. سامنے موجود روبدار شخصیت کے مالک شخص کو اتنے غصے سے خود کو گھورتے پا کر اس کا خون خشک ہوا تھا جس طرح اس شخص نے اسے نیچے پھینکا تھا. اس کا پیر نیچے آنے کی وجہ سے بری طرح مڑ گیا تھا جس میں اب درد سے ٹیسیں اٹھ رہی تھی. ان سب کی عجیب نظریں اپنے وجود پر پڑتے دیکھ کر وہ مزید شرمندگی کا شکار ہوئی تھی. اٹھنے کی کوشش کے باوجود بنا سہارے کے اس سے پاؤں ہلایا بھی نہیں جا رہا تھا. اس کی سوری کے جواب میں زورین نے اپنے ہاتھ میں موجود دوپٹے کا گولا بنا کر اس کی جانب اچھال دیا. کون ہے یہ لڑکی اور کیا کر رہی ہے یہاں؟ زورین کے بھاری سرد لہجے پر اس کے پیچھے کھڑے آدمی دل کو گھور کر رہ گئے تھے کیونکہ اب اس کی وجہ سے شامت ان لوگوں کی آنی تھی. وہ سب اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے باس زورین شاہ کو ضروری کام کے لیے جاتے یوں درمیان میں روکا جائے تو اسے کتنا غصہ آتا تھا، جو کہ اب اس وائٹ بلی نے اس کا راستہ کاٹ کر اس کا موڈ مزید خراب کر دیا تھا. آپ ان کو بعد میں ڈانٹیے گا، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، پلیز میری ہیلپ کر دیں، مجھے پیر میں بہت درد ہو رہا ہے. اس سے پہلے کہ زورین پیچھے کے کھڑے آدمیوں میں سے کسی سے کچھ پوچھتا، دلاویز درد کی وجہ سے آنکھوں میں اتر آئی نمی پیچھے دھکیلتی سامنے کھڑے شخص کی جانب ہاتھ بڑھاتے بولی، جس کے تیور اس کا کیچڑ بھرا ہاتھ دیکھ کر اس قدر خوفناک تھے جیسے ابھی اس کا گلا دبا دے گیا. جس شخص کا ذرا سا بھی گندگی دیکھ کے پاڑا چڑھ جاتا تھا. دل کا کیچڑ میں لتھڑا ہاتھ تھامنا تو ناممکنات میں سے تھا. اوپر سے اس لڑکی کا اجنبی ہونے کے باوجود ایسے ہی اس کی جانب مدد کے لیے ہاتھ بڑھانا زورین کو سخت ناگوار گزرا تھا. ایسے لوگ اگر آئندہ مجھے میرے ایریا میں نظر آئے تو ان سب سمیت تم لوگوں کو بھی اٹھا کر باہر پھینک دوں گا. میرا اتنا ٹائم ویسٹ کر دیا، فلش گرل. زورین آبرو اچکا کر بے پناہ غصیلے لہجے میں اپنے پیچھے کھڑے لوگوں کو وارن کرتا ایک ناگواریت بھری نظر زمین پر بیٹھی دل پر ڈالتا اپنے مخصوص مغرور انداز میں سن گلاسز چڑھاتے وہاں سے نکل گیا تھا. اس قدر حیرت امیز رویے پر دل منہ کھولے حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی. اس کے پاؤں میں سخت درد ہو رہا تھا، اٹھنا محال ہو رہا تھا ورنہ وہ کبھی بھی ایسے گھمنڈی شخص کی جانب ہاتھ بڑھانے کی غلطی نہ کرتی. اللہ جی، کتنے بے حس لوگ ہیں اس دنیا میں. اب اگر غلطی سے گرنے سے بچا ہی لیا تھا تو اتنی سی مدد اور کر دیتا. مگر چھوڑو دل، تمہیں تو عادت ہے ایسے بے حسی برداشت کرنے کی، پھر شکوہ کس بات کا؟ شکر ہے ٹانگیں ٹوٹنے سے بچ گئی. دل دوسرے پیر پر دباؤ ڈالتے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، مگر ناکام ہوتے تکلیف کے مارے آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے. سفیان اپنی پریشانی میں پارکنگ ایریا کی جانب بڑھ رہا تھا جب اس کی نظر ایک سائڈ پر گھاس پر بیٹھی دل پر پڑی تھی. وہ حیرت زدہ سا اس کے قریب آیا تھا. میں آپ کو بلانے جا رہی تھی، میرا پاؤں سلپ ہو گیا اور میں بری طرح گر گئی، مجھے پیر میں بہت درد ہو رہا ہے. دل زورین شاہ کے برے رویے کی وجہ سے دل برداشتہ تھی. سفیان کو اپنے لیے فکر مند ہوتا دیکھ کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. اصل بات دانستہ طور پر وہ چھپا گئی تھی،
زورین شاہ جیسے لوگ اس کی زندگی میں بہت زیادہ تھے جن کے لیے اسے بے عزت کرنا معمولی بات تھی، مگر سفیان جیسے لوگ بہت ہی کم تھے جنہیں اس کی پرواہ تھی، جو اس کی تکلیف پر پریشان ہوتے تھے۔ منع کیا تھا نا تمہیں، مگر بات تو تم نے مانی نہیں ہوتی، زیادہ درد ہو رہا ہے کیا؟ سفیان اسے سہارا دے کر اٹھاتا فکر مندی سے بولا تھا، اس کے انداز میں اپنے لیے اتنی فکر دیکھ کر دل اپنا درد بھولتی مسکرائی تھی۔ سفیان ہمیشہ اس کا ایسا ہی خیال رکھتا تھا، یہی بات دل کو آہستہ آہستہ اس کے قریب لے آئی تھی۔ اوپر پارکنگ ایریا میں اپنی گاڑی کی جانب بڑھتے زورین شاہ کی غیر ارادی نظر نیچے کی جانب اٹھی تھی، جہاں دل کو کسی شخص کی باہوں کے سہارے اٹھتا دیکھ اس نے ایک سخت نگاہ ڈال کر نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ سولین اپنے بیڈ پر ارد گرد فائلوں کا ڈھیر لگائے کام کرنے میں مصروف تھی۔ وہ اکثر ایسے ہی کام میں لگ کر آدھی رات گزار دیتی تھی۔ صبح سے مشین کی طرح کام کرتے اب اس کے کندھوں میں درد محسوس ہونے لگا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا چائے کا مگ اٹھا کر لبوں سے لگاتے وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائی تھی۔ سولین اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ کچھ عرصے پہلے ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، جس کے بعد وہ اور اس کے بابا حبیب احمد نے بہت مشکل سے ایک دوسرے کو سنبھالتے اس غم سے نکالا تھا۔ وہ پہلے ہی اپنے بابا کی آنکھ کا تارا تھی۔ اس سب کے بعد وہ اس کے معاملے میں مزید پروٹیکٹیو ہو گئے تھے۔ وہ لوگ شروع سے ہی کراچی میں مقیم تھے، مگر نہ جانے اچانک ایسا کیا ہوا تھا کہ حبیب صاحب راتوں رات اسے لے کر لاہور آ گئے تھے۔ سولین اس بات سے واقف تھی کہ وہ ایک سائنٹسٹ تھے، انہیں اپنے کام سے بے حد پیار تھا، مگر لاہور آ کر انہوں نے وہ کام چھوڑ کر ریسٹورانٹ اوپن کر لیا تھا۔ سولین کے لیے یہ سب بہت حیران کن تھا۔ اس نے کئی بار اپنے بابا سے ان سب تبدیلیوں کے بارے میں پوچھنا چاہا تھا، مگر وہ ہر بار اسے صحیح وقت پر سب کچھ بتانے کا کہہ کر ٹال دیتے تھے، جس پر سولین نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ ان کے خود ہی بتانے کی منتظر تھی۔ لیکن اچانک حبیب صاحب کے ساتھ پیش آنے والے واقعے نے اس کی زندگی یکسر بدل دی تھی۔ اس کے بابا کو کسی نے مارنے کی کوشش کی تھی، 4 گولیاں لگی تھی انہیں۔ سولین کی دعاؤں سے ان کی نسلیں تو بچ گئی تھیں، مگر بدقسمتی سے وہ کوما میں چلے گئے تھے۔ پچھلے 4 سالوں سے انہیں آرمی ہاسپٹل میں فل سیکیورٹی میں رکھا گیا تھا۔ قاسم نے ہی سولین کو بتایا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، کیونکہ سولین کے یہ بات پوچھنے پر قاسم نے بھی اس سے صاف لا علمی کا اظہار کر دیا تھا۔ قاسم پچھلے 6 سال سے ان کے ساتھ تھا، اس وقت سے جب سے وہ کراچی سے لاہور شفٹ ہوئے تھے۔ قاسم نے سولین سے کبھی زیادہ بات نہیں کی تھی، مگر وہ ہر وقت سائے کی طرح اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتا تھا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ اپنی تکلیف دہ سوچوں میں کھوئی رہتی، جب موبائل پر انجام نمبر سے آتی کال نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تھا۔ ہیلو، سولین حبیب اسپیکنگ۔ سولین اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں مخاطب ہوئی تھی، مگر دوسری جانب سے جو خبر اسے دی گئی تھی اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ کیا؟ کب؟ کیسے لگی آگ؟ شام تک تو سب ٹھیک تھا۔ سولین اپنے ریسٹورانٹ کے سیکیورٹی گارڈ کی گھبرائی آواز پر جلدی سے بیڈ سے اٹھی باہر کی جانب بھاگی تھی۔ اس کے مطابق شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ریسٹورانٹ کے ایک حصے میں آگ لگ گئی تھی، جس نے اب پورے ریسٹورانٹ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ سولین کے لیے اس کا ریسٹورانٹ اس کی زندگی سے بڑھ کے تھا، کیونکہ یہ اس کے بابا نے بہت ہی محنت و محبت سے کھڑا کیا تھا۔ سولین بنا کسی بھی بات پر دھیان دیے ڈرائیور کے آنے کا انتظار کیے بغیر گاڑی میں بیٹھتی گھر سے نکل آئی تھی۔ شدید پریشانی کے عالم میں اسے یہ خیال بھی نہیں آیا تھا کہ وہ قاسم اور صبا کو بھی انفارم کر دے۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے، ہر طرف ہو کا عالم چھایا ہوا تھا، روڈ بالکل سنسان پڑی تھی، دور دور تک کسی روح کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ ایک پل کے لیے سولین کو اپنے اس طرح اکیلے نکل آنے کا فیصلہ بالکل غلط لگا تھا، مگر ریسٹورانٹ کے بارے میں سن کر اس کی جان عادی ہو چکی تھی۔ عقل مندی کا تھوڑا سا ثبوت دیتے اس نے جلدی سے قاسم کو میسج سینڈ کر دیا تھا۔ ابھی وہ آدھے راستے میں ہی پہنچی تھی جب روڈ کے عین درمیان میں اسے بڑے بڑے پتھر پڑے نظر آئے تھے، جیسے کسی نے یہاں کا راستہ بند کرنے کی کوشش کی ہو۔ کسی گڑبڑ کے احساس کے تحت سولین کا دل خوف سے کانپ اٹھا تھا۔ وہ روز صبح اسی راستے سے آتی جاتی تھی، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے گاڑی روکنی پڑی تھی۔ جب اچانک سڑک کے کنارے جھاڑیوں سے 3 شخص برآمد ہوتے اس کی جانب بڑھے تھے۔ سولین کا دل خوف سے بند ہونے لگا تھا، اسٹیئرنگ تھامے اس کا ہاتھ کانپ گیا تھا۔ اے میڈم، باہر نکلو فوراً! زوردار طریقے سے گاڑی کا شیشہ بجاتے انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی، جو سولین
ہڑبڑاہٹ میں لاک کرنا بھول گئی تھی۔ اس کے اندر سے دروازہ اپنی جانب کھینچتے لاک کرنا چاہا تھا، مگر تب تک وہ اسے کھول گئے تھے۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم لوگ؟ ان میں سے ایک شخص نے سلین کو گھسیٹ کر باہر نکالا تھا۔ سلین کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، مگر اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ چھوڑو مجھے، پلیز، کوئی مدد کرو میری۔ سلین ان سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتی زور زور سے چلائی تھی۔ خبردار، خاموشی سے ہمارے ساتھ چلو ورنہ یہیں حشر بگاڑ دوں گا تمہارا۔ ان میں سے ایک لمبا چوڑا سیاہ فام سا شخص سلین کی جانب غصے سے دیکھتا غرایا تھا۔ ان لوگوں نے اس کا پرس یا موبائل چھیننے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی اسے نقصان پہنچانا چاہا تھا، جیسے انہیں صرف اسے اپنے ساتھ لے کر جانے کا آرڈر تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ سلین اس شخص کے بازو پر ناخن کھبوتے بولی تھی۔ مدد کے لیے چلانا اس نے ابھی تک بند نہیں کیا تھا۔ حرام زادی، لگتا ہے تیری عقل یہیں پر ٹھکانے لگانی پڑے گی۔ اس غنڈے نما شخص نے سلین کی حرکت پر رکتے پلٹ کر ایک تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کرنا چاہا تھا، مگر اس کے لیے ایسا کرنے سے پہلے ہی کسی نے درمیان میں آتے اس شخص کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں جکڑتے سلین کو پیچھے کی جانب دھکیلا تھا۔ سلین سمیت وہ لوگ بھی اس طرح اچانک کسی کو نازل ہوتے دیکھ اس جانب متوجہ ہوئے تھے۔ لڑکی کو گالی دیتے ہو اور اس پر ہاتھ اٹھاتے، ذرا سی شرم نہیں آتی تمہیں؟ ابتہاج لغاری کی چنگارتی آواز اور آنکھوں سے نکلتے شعلے دیکھ سلین مزید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ مضبوط مردانہ کلائی میں سیاہ دھاگا باندھے وہ غصے کی شدت سے اس غنڈے کا ہاتھ توڑ دینے کی موڈ میں لگ رہا تھا۔ ڈارک براؤن آنکھیں قہر برسانے کو تیار تھی، وجیح چہرے کے نقوش خطرناک حد تک تنے ہوئے تھے۔ تجھے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ تو کیوں بیچ میں آ رہا ہے؟ بہن لگتی ہے تیری کیا؟ ساتھ کھڑے دوسرے آدمی نے ابتہاج پر حملہ آور ہوتے نہایت عامیانہ لہجے کا استعمال کر کے اس کے غصے کو مزید ہوا دے دی تھی، جس کے بعد ابتہاج بھول چکا تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں کھڑا ہے۔ اس کا 2.5 کلو کا ہاتھ اس شخص کے چہرے پر پڑتا اس کا جبڑا ہلانے کے ساتھ ساتھ آگے کے دانت بھی توڑ گیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ جیل سے نکل کر آزاد فضاؤں میں آیا تھا۔ ان لوگوں نے اسے غلط ٹائم پر چھیڑنے کی غلطی کر دی تھی۔ اسے چند سیکنڈز میں ہی تینوں غنڈوں کو بری طرح دھو ڈالا تھا۔ وہ بیچارے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر لنگڑاتے وہاں سے بھاگ نکلے تھے۔ جب وہ واپس ڈری سہمی اپنی گاڑی کے ساتھ لگی کھڑی لڑکی کی جانب بڑھا تھا۔ محترمہ، جانتا ہوں عورت کو بھی پوری آزادی ہے اپنی مرضی سے کہیں بھی آنے جانے کی، مگر اس ملک کے آج کل کے بگڑے حالات تو آپ جانتی ہیں۔ اس کے باوجود اتنی رات کو آپ اکیلی کون سا مشن سر کرنے کے لیے نکلی ہیں؟ جتنا وہ شخص دیکھنے میں اکھڑو لگا رہا تھا، لہجہ اس سے بھی زیادہ سرد تھا۔ سلین کو اب اپنے اس محافظ کی ہی خود پر گڑی ان لال آنکھوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ سلین بنا اس کی بات کا جواب دیے جلدی سے واپس گاڑی میں بیٹھی تھی، مگر اس سے پہلے وہ اجنبی گاڑی کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر اس کے برابر میں بیٹھ چکا تھا۔ سلین کو اب اس شخص سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا تو آج وہی حال تھا، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ ہونڈوں سے تو بچ گئی تھی، مگر اس شخص سے بچنا اسے مشکل لگ رہا تھا، جو بڑی ہوئی شیو کے ساتھ گلے میں چین پہنے، سیاہ لباس میں سیاہ گرم شال اپنے گرد اوڑھے، رات کے اس پہر روڈ پر تنہا موجود کوئی شریف آدمی تو بالکل بھی نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ اگر سلین کو یہ پتا چل جاتا ہے یہ شخص ابھی 1 گھنٹے پہلے جیل سے 6 سال کی قید کاٹ کر رہا ہو رہا ہے تو اس نے تو خوف کے مارے وہیں سے اوپر پہنچ جانا تھا۔ کیا ہوا؟ لگتا ہے آپ کا آج کی رات اسی روڈ پر گزارنے کا ارادہ ہے۔ سلین کو بالکل اسٹیچو بنا دیکھ ابتہاج ایک سرد نگاہ اس پر ڈالتے طنزیہ لہجے میں بولا تھا، جس سے سلین کا ڈر مزید بڑھ گیا تھا۔ اس شخص کے چہرے پر موجود خنگی اور ڈارک براؤن آنکھوں میں تیرتے سرخ ڈورے سلین کا دل سہما رہے تھے۔ ابتہاج نے 1-2 بار ہی بات کرتے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، پھر بھی اس کی موجودگی کا احساس ہی سلین پر کافی بھاری پڑ رہا تھا۔ آپ پلیز اتریں میری گاڑی سے۔ بہت شکریہ، آپ نے میری مدد کی، مگر اب میں خود چلی جاؤں گی۔
سلیم نے بہت مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے تھے، ورنہ ابتہاج کی سحر انگیز شخصیت کے آگے یہ کہنا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ ابھی بھی اسے قاسم کا میسج موصول ہوا تھا جس کے مطابق ریسٹورانٹ بالکل ٹھیک تھا، آگ لگنے والی بات کسی نے اسے جھوٹ کہی تھی۔ یہ بات تو سلیم کو بھی کلیئر ہو گئی تھی کہ کسی نے اس کے خلاف سازش کی ہے، مگر کس نے؟ یہ سوچنے کا اس کے پاس فی الحال وقت نہیں تھا۔ قاسم کی بار بار آتی کال کاٹ کر اس نے میسج پر اپنے واپس گھر جانے کا بتا دیا تھا، کیونکہ اس وقت وہ کال پر بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ ابتہاج اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر ہی بیٹھا تھا۔ سلیم کی بات پر اس نے چہرہ پھیر کر نگاہ اس پر ڈالی تھی، جس کے خوف سے سلیم کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ بے حد کانفیڈنٹ اور نڈر لڑکی تھی، اپنے ریسٹورانٹ میں آنے والے ہر طرح کے لوگوں کو ڈیل کرتی تھی، کبھی اسے اتنی پرابلم فیس کرنی نہیں پڑی تھی جتنی اس وقت اس شخص کے سامنے کرنی پڑ رہی تھی۔ ابھی تو اس کے لیے اچھی بات یہی تھی کہ وہ پوری طرح متوجہ نہیں تھا۔ اگر وہ اپنا رخ سلیم کی جانب کر کے بات کرتا تو سلیم نے چند سیکنڈز میں ہی بے ہوش ہو جانا تھا۔ جس شخص سے بات کرتے اچھے بھلے مرد بھی گھبرا جاتے تھے، وہ تو پھر ایک لڑکی تھی، وہ بھی تنہا اسی کے رحم و کرم پر۔ اوکے محترمہ، ایز یو وش۔ مجھے لگا آپ کو ابھی تھوڑی عقل آ گئی ہوگی کہ اس طرح رات کو ان جنگلوں سے گزرنا خطرناک ہے آپ کے لیے، لیکن آپ ابھی یہاں جھاڑیوں میں چھپتی مخلوق سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں۔ گڈ نائٹ۔ ابتہاج اسے اس خطرناک جنگل کی سنگینی سے آگاہ کرتا لاپرواہی سے کندھے اچکاتا دروازہ کھولنے لگا تھا۔ ایک منٹ، آپ بیٹھ جائیں پلیز۔ ابھی اس کا ایک پیر باہر ہی گیا تھا جب سلیم کے یکدم بولنے پر وہ وہیں رک گیا تھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو جس طرح اس لڑکی نے اس سے اپنی گاڑی سے اتر جانے کو کہا تھا، وہ اس پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا کیے بغیر فوراً نکل جاتا، مگر بہت پتھر دل ہو جانے کے باوجود وہ خود کو اس حد تک بے حس نہیں بنا پایا تھا۔ سلیم کی التجا پر وہ خاموشی سے واپس اندر بیٹھتا زور سے گاڑی کا دروازہ بند کر گیا تھا۔ سلیم نے دہل کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اسی لمحے ابتہاج نے بھی نظریں اٹھائی تھیں۔ نگاہوں کے اس غیر متوقع تصادم پر سلیم کی دھڑکنوں کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھ گئی تھی۔ اس کی گہری سرد آنکھیں خود میں ایک طلسم سموئے ہوئی تھی جو مقابل کو ایک ہی نظر میں اپنے حصار میں جکڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ سلیم نے فوراً نظریں موڑ لی تھی اور دوبارہ ایسی کوئی بھی غلطی کرنے سے خود کو باز رکھا تھا۔ اس شخص کو سلیم نے اسی لیے روکا تھا کہ وہ دوبارہ یہاں سے اکیلی واپس جانے کا رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ یہ بندہ دیکھنے میں جتنا بھی سخت گیر اور برتاؤ سے جلاد ٹائپ لگ رہا تھا، مگر کہیں نہ کہیں سلیم کو اپنے آپ اس شخص کے ہوتے محفوظ لگ رہا تھا۔ یہاں مزید اپنا ٹائم ویسٹ کیے بنا سلیم نے لرزتے ہاتھوں سے گاڑی ریورس کرتے واپس گھر کے راستے پر ڈالی تھی۔ اس کی پوری توجہ ڈرائیونگ پر ہی تھی جب چند سیکنڈز بعد دھواں اور سگریٹ کی سمیل اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ سلیم نے کنکیوں سے ساتھ بیٹھے شخص کو گھورا تھا۔ وہ اس کی موجودگی کا خیال کیے بغیر ایک کے بعد دوسرا سگریٹ سلگاتا، آنکھیں موندے سکون سے پینے میں مصروف تھا۔ سلیم جھرجھری سی لیتی واپس سامنے کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ ابتہاج کی سائیڈ کی ونڈوز اوپن تھی، جس کے باوجود دھواں گاڑی کے اندر جمع ہو رہا تھا، جس کی سمیل سے سلیم کو اپنا سر چکراتا محسوس ہو رہا تھا، مگر ابتہاج لغاری کی طبیعت پر ذرا برابر فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد سفر میں وہ 5 سے 6 کے درمیان سگریٹ پی چکا تھا۔ اچانک دھواں گلے میں چلے جانے کی وجہ سے سلیم پر کھانسی کا دورہ پڑا، جس کی وجہ سے اسٹیئرنگ پر قابو نہ رکھ پائے اور گاڑی ڈس بیلنس ہو گئی تھی۔ ابتہاج نے اچانک رونما ہونے والی ہلچل پر حیرت سے سلیم کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے لیے یہ ذرا سا دھواں ہی تھا جس سے سلیم کا اتنا کھانسنا اس کے لیے حیران کن تھا، کیونکہ اس کے لیے تو یہ سگریٹ اس کی تنہائی اور دکھ سکھ کی ساتھی تھی۔ جیل میں پچھلے 6 سال تک اس کا ٹک جانا انہی کی بدولت تھا۔ جیل میں سگریٹس یا ایسی کوئی بھی نشاور چیز لے جانے کی اجازت نہیں تھی، مگر صرف اس کی خاطر پاشا اپنے تمام اسرو استعمال کر کے اس تک اس کی جان سے عزیز چیز پہنچا رہا تھا۔ ابتہاج 1 گھنٹے میں سگریٹس کی پوری ڈبی ختم کر دیتا تھا۔ اس کے سیاہی مائل انابی ہونٹ اس بات کے گواہ تھے، مگر سلیم جیسی لڑکی نے اپنے قریب رہنے والے مرد، پہلے اپنے بابا اور پھر قاسم کو اس فضول چیز کو آج تک ہاتھ لگاتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے لیے یہ سب برداشت کرنا کافی مشکل تھا۔ اس کے کھانسنے کی وجہ سے وہ گاڑی پر بالکل کنٹرول کھو چکی تھی۔
اس سے پہلے کہ گاڑی سامنے موجود درخت سے ٹکراتی، ابتحاج نے سلین کی جانب جھکتے اس کے ہاتھوں کے اوپر سے اسٹیئرنگ تھام کر گاڑی کا رخ دوسری جانب مڑا تھا۔ اس کے مضبوط ہاتھوں کے لمس پر سلین ساکت سی اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی تھی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ دونوں ہی کچھ نہیں سمجھ پائے تھے۔ سلین نے اسٹیئرنگ سنبھالنے کے بجائے ہڑبڑاہٹ کے ساتھ ہاتھ اس کی گرفت سے نکال کر پیچھے کر لیے تھے، اس بات کا خیال کیے بغیر کہ ابتحاج لغاری آدھے سے زیادہ اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ سلین کے لرزتے ہاتھوں کی ممنوعیت پر ابتحاج نے چہرہ ہلکا سا موڑا تھا اور اس کی جانب دیکھا تھا۔ دو ہرنی سی خوفزدہ آنکھیں اس کی جانب ہی اٹھی ہوئی تھیں، دودھیا پیشانی پر پسینے کے قطرے جگمگا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ ابتحاج کی نگاہیں اس کے دلکش منظر میں گم ہو جاتی، اس نے فوراً خود کو سرزنش کرتے رخ موڑ لیا تھا۔ اپنی اس بے اختیار حرکت پر اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ اسٹیئرنگ چھوڑتا فوراً پیچھے ہٹا تھا، جیسے سلین نے واپس کپکپاتے ہاتھوں سے اسٹیئرنگ تھام لیا تھا۔ اس کے گھر کا آدھا رستہ 30 منٹ کی ڈرائیو پر تھا، جو اب اسے صدیوں پر محیط لگ رہا تھا۔ اتنے فاصلے پر جس شخص کی موجودگی اس کی جان مشکل میں ڈالے ہوئی تھی، اس کا حادثاتی طور پر قریب آنا سلین کے اوسان خطا کر گیا تھا۔ اس کی منتشر دھڑکنیں ابھی تک جگہ پر آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آر یو اوکے؟ سلین کی زرد پڑتی رنگت دیکھ کے نہ جانے کس احساس کے تحت ابتحاج اپنے مخصوص کھردرے لہجے میں مخاطب ہوا تھا۔ سلین سے آج تک اتنے برے انداز سے کبھی کسی نے حال نہیں پوچھا تھا۔ وہ ایسے لہجے کا کبھی جواب نہ دیتی اگر اس وقت اس بری سچویشن میں اس شخص کے رحم و کرم پر نہ پڑی ہوتی۔ سر اس بات میں ہلا کر اس نے جواب دیا تھا، جسے سنتے ہی ابتحاج واپس سگریٹ سلگھا گیا تھا، جسے دیکھ سلین بھی اندر سے سلگ اٹھی تھی۔ اتنا عجیب بندہ اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا، جو بات بھی ایسے کرتا تھا جیسے مقابل پر احسان کر رہا ہو۔ آنکھوں میں بھری وحشت کبھی کبھی چہرے پر بھی عیاں ہونے لگتی تھی۔ دیکھنے میں تو وہ اسے اچھا خاصا وجیح شخص لگا تھا۔ اس کے انداز میں موجود رکھ رکھاؤ اور چہرے کے خوبصورت نقوش مقابل کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی جانب متوجہ کر دیتے تھے۔ سلین کنکیوں سے اس کا جائزہ لیتی دل ہی دل میں اس کی ظاہری متاثر کن پرسنالٹی اور لہجے کے حد درجے برلحاظی پر غور و فکر کرنے میں مصروف تھی۔ اس بات سے انجان کے بظاہر سگریٹ ہونٹوں میں دبائے باہر کی جانب دھواں چھوڑتا ابتحاج لغاری اس کی بار بار خود پر اٹھتی نگاہوں سے باخبر تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد سامنے نظر آتا اپنا گھر دیکھ سلین کی رکی سانسیں بحال ہوئی تھیں۔ اس نے جان بوجھ کر اسے صرف گمراہ کرنے کے لیے گاڑی اپنے گھر سے 2 گھر چھوڑ کر پیچھے روکتے ہی ظاہر کیا تھا کہ یہ سامنے والا گھر اس کا ہے اور اب وہ اس کی گاڑی سے اتر جائے، مگر ان مسٹر کو اسی شاہانہ انداز میں بیٹھے سگریٹ نوشی کرتے دیکھ سلین جل کر رہ گئی تھی۔ یہ شخص تھا ہی ایسا، یا صرف اس کا خون جلانے کے لیے ایسا کر رہا تھا؟ وہ اس کو مخاطب نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر بنا کہے اس کی گاڑی سے باہر نکلنے کے ارادے بھی نہیں لگ رہے تھے۔ میرا گھر آ چکا ہے، بہت شکریہ یہ یہاں تک میرے ساتھ آنے کا۔ اپنا گھر اور سامنے کھڑا واچ مین دیکھ کر اس کی ساری بہادری واپس آ چکی تھی، اس لیے وہ ابتحاج کو گھورتی لفظ چبا چبا کر بولی تھی، لیکن سلین کی بات پر اس کے کان پر جون تک نہیں رینگی تھی۔ اسی طرح بیٹھے اس نے اپنی وہی مقناطیسی خود میں جکڑے والی نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ سلین اس کے دیکھنے کے انداز پر گڑبڑا سی گئی تھی۔ آپ کیا واقعی اتنی بے وقوف ہیں؟ یقین نہیں آ رہا مجھے۔ پہلے آدھی رات کو تنہا لانگ ڈرائیو پر نکل جانا، اور اب صرف مجھ سے اپنا گھر پوشیدہ رکھنے کے لیے کسی دوسرے کے گھر گاڑی لے جانے کی کوشش کرنا۔ پہلی دفعہ کسی کو مصیبت کو خود اپنی طرف دعوت دیتے دیکھا ہے۔ گاڑی وہاں لے کر جائیں، آپ کا واچ مین آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ ابتحاج سلین کو اچھی طرح شرمندہ کرنے کے بعد اس کے واچ مین کی جانب اشارہ کرتے بولا تھا، جو دور سے ہی اس کی گاڑی دیکھ کر دروازہ کھول چکا تھا، اور جس طرح وہ سلین کی گاڑی کی جانب دیکھ رہا تھا، ابتحاج جیسے بندے کے لیے معاملہ سمجھنا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ سلین کا چہرہ اس کی بات سن کر شرمندگی کے مارے لال ہو چکا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس طرح منہ کے اوپر اس کا جھوٹ پکڑا گیا تھا۔ کتنا شاطر شخص تھا یہ، کتنی زیرک نگاہ رکھتا تھا۔ سلین دور کھڑے اپنے واچ مین کو گھورتی مرے ہاتھوں سے گاڑی آگے بڑھا گئی تھی۔ گیٹ کے سامنے پہنچتے
اس کے بنا کہے ابتہاج گاڑی سے نکل گیا تھا۔ سلیم نے ذرا سا سر نیچے کر کے اس کے چوڑے شانوں کو گھورا تھا جب اچانک اس کے پلٹ کر دیکھنے پر سلیم گھبراہٹ کا شکار ہوتی ایک بار پھر خود کو کوستی اندر گاڑی لے گئی تھی، مگر وہ گاڑی اندر لے کر جا کر بیک ویو مرر سے گیٹ کے باہر کے منظر پر نظر ڈالا نہیں بھولی تھی، جہاں اسے واچ مین کی رکھی کرسی پر بیٹھتے دیکھ سلیم کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ یہاں کیوں بیٹھ رہا تھا؟ سلیم ایک بار پھر خوف زدہ ہو رہی تھی۔ جلدی سے اندر آ کر انٹرکام پر واچ مین کو گیٹ لاک کر کے اندر آنے کا کہتی وہ اپنے روم کی جانب بڑھ گئی تھی، جہاں ریسٹورنٹ والی بات جھوٹ ہونے پر اس کا دل سکون سے بھر گیا تھا، وہیں اس پیش آنے والے واقعے اور اس شخص سے ہونے والی ملاقات نے اس کا دماغ گھما کر رکھ دیا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھے اسی بارے میں سوچ رہی تھی جب کسی کے خیال کے تحت وہ اٹھ کر ٹیرس کی جانب بڑھی تھی، جہاں سے گیٹ کے باہر کا منظر واضح نظر آتا تھا۔ واچ مین کی کرسی خالی پڑی تھی، وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ سلیم گہری نظریں ہوا میں خارج کرتی واپس پلٹی تھی جب اس کی غیر ارادی نظر روڈ کے دائیں جانب کھڑی انتہائی پیش قیمت گاڑی اور اس میں بیٹھتے اسی شخص پر پڑی تھی جس کے لیے ڈرائیور بیک سائڈ کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ ابتہاج کی گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ پھرتی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا گاڑی وہیں سے نکال کر لے گیا تھا۔ سلیم حیرت سے آنکھیں پھاڑے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ آخر یہ شخص کون تھا؟ پہلے سنسان روڈ پر پیدل چلتے اس کا اکیلا پایا جانا اور اب اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھ کر جانا، یہ شخص سلیم کا دماغ پوری طرح گھما گیا تھا اور وہ اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی، مگر دماغ بار بار بھٹک کر اسی کی جانب جا رہا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں سب؟ مسئلہ حل ہوا؟ دل سویرا کو اندر آتا دیکھ امید بھرے لہجے میں بولی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں۔ وہ شخص اپنی کسی میٹنگ کے سلسلے میں ملک سے باہر چلا گیا۔ اس کے مینیجر نے 1 ہفتے کی مہلت دی ہے جس کے دوران ان پیسوں کا ارینج ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ دونوں فیکٹریوں پر اپنا قبضہ کر لیں گے۔ بڑے ماموں کی طبیعت بہت سخت خراب ہے، ان کے اتنے سالوں کی محنت اور جمع پونجی اس طرح آرام سے ان کے ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے اور وہ کچھ کر بھی نہیں پا رہے۔ سویرا نامولود لہجے میں بولتی دل کے پاس آ بیٹھی تھی۔ اس کی بات سن کر دل کے چہرے پر بھی افسردگی اور پریشانی پھیل گئی تھی۔ دل کے ساتھ گھر والوں کا رویہ جیسا بھی صحیح، مگر اس نے سب کو دل سے اپنا مانا تھا۔ کسی ایک کو بھی مشکل میں دیکھ کے وہ بھی پریشان ہو جاتی تھی۔ ذکریہ منزل میں دل کا پورا ننیال آباد تھا۔ نانا نانی کی بہت پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی، جن کے بعد اس گھر کے سربراہ اس کے بڑے ماموں تنویر صاحب تھے، جن میں ان کے فیصلے سے زیادہ ان کی بڑی بہن رقیہ بیگم کی مرضی شامل ہوتی تھی۔ رقیہ بیگم بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، جو شادی کے 3 سال بعد اپنے ماتھے پر طلاق کا داغ لگوا کر اپنے اکلوتے بیٹے تقی کے ساتھ میکے واپس لوٹ آئی تھی۔ ان سے چھوٹے تنویر صاحب اور فاخرہ بیگم کی 4 اولادیں تھیں، سفیان، نرمین، لائبہ اور حمزہ۔ تیسرا نمبر ندیم صاحب کا تھا، جن کی شادی ان کی خالہ زاد شبانہ بیگم سے ہوئی تھی۔ ان کے بچے بھی 3 تھے، سویرا، زہیب اور صوفیہ۔ دلاویز کی موم شیلا بیگم بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ وہ بچپن سے اپنے ماموں زاد کزن اور رقیہ بیگم کے دیور اکرام سے منسوب تھی، جس رشتے سے بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک مسلسل وہ انکاری ہی کرتی رہی تھی۔ انہیں اکرام بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ شیلا بیگم کے اس انکار نے زور اس وقت پکڑا جب ایک دن یونیورسٹی میں ان کی ملاقات ہمایوں سے ہوئی تھی۔ وہ امیر کبیر بے انتہا حسن و وجاہت کا شہکار شخص پہلی نظر میں ہی ان کا دل چرا لے گیا تھا۔ شیلا بیگم خود بھی غیر معمولی حسن کی مالک حسین دوشیزہ تھی، جس پر ایک بار پڑنے والی نظر واپس پلٹنا بھول جاتی تھی۔ وہ دونوں خود بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے کب وہ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہوتے چلے گئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے معاملے میں بہت مخلص تھے۔ ہمایوں شیلا کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتے تھے، مگر شیلا اپنے انگیج ہونے کی وجہ سے اس بات کی وجہ سے روکے ہوئی تھی۔ اس نے ہمایوں کو کچھ دن رک جانے کا کہتے پہلے خود گھر بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ شیلا نے اپنی اکلوتی بڑی بہن کو اپنا ہمراز بناتے ساری سچائی سے آگاہ کر دیا اور اس سے ساتھ دینے کی مدد مانگی تھی، مگر رقیہ بیگم اپنی بہن کی خوشی کی خاطر اپنا گھر داؤ پر لگانے
کو کسی صورت تیار نہیں تھی۔ انہوں نے بجائے شیلا کا ساتھ دینے کے اپنے ماں باپ اور بھائی کے سامنے شیلا کی ساری سچائی کھول کر رکھ دی تھی، جس کے بعد شیلا کے لیے زندگی تنگ کر دی گئی تھی۔ اس کا نہ صرف یونیورسٹی جانا بند کر دیا گیا تھا، بلکہ صبح شام گھر والوں کی حقارت امیز نظریں اور باتیں بھی برداشت کرنا پڑتی تھیں۔ رقیہ بیگم کو شیلا کی حرکت مشکوک لگنے لگی تھی، جس کی وجہ سے 1 سال بعد ہونے والی شادی انہوں نے 1 ہفتے کے اندر رکھوا لی تھی۔ شیلا اس سب پر بکھلا کر رہ گئی تھی۔ بہت مشکلوں سے چھپ کر انہوں نے ہمایوں سے رابطہ کیا تھا، جب اور کوئی حل نہ ملتے بارات سے 1 دن پہلے وہ ہمایوں کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اس قدر بدنامی اور دھوکے پر رقیہ بیگم کے سسرال والوں نے شیلا کے کیے کا بدلہ ان سے لیتے انہیں طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ رقیہ بیگم دن رات اٹھتے بیٹھتے شیلا کو بدوائیں دیتی نہ تھکتی تھی۔ یہ واقعہ گزرے بھی 2 سال ہی ہوئے تھے جب ایک صبح نماز کے لیے جاتے تنویر صاحب کو گیٹ کے سامنے ایک چھوٹی سی نومولود بچی کمبل میں لپٹی نظر آئی، جسے خدا ترسی میں اٹھا کر وہ اندر لے آئے تھے۔ بچی کے کمبل سے فاخرہ بیگم کو ایک خط ملا تھا، جس پر لکھی تحریر ان سب کے چہروں پر غم و غصے کی لہر دوڑا گئی تھی۔ یہ بچی شیلا کی بیٹی دل آویز تھی۔ شیلا کسی شدید مصیبت کا شکار تھی۔ اسے اپنے ماں باپ اور بھائیوں سے دل آویز کو پناہ دینے کی بھیک مانگی تھی۔ یہ سب پڑھتے رقیہ بیگم نے سختی سے انکار کرتے اپنے بھائی سے بچی کو فوراً باہر پھینک دینے کا کہہ دیا تھا۔ وہ اس عورت کی بیٹی کو 1 پل کے لیے بھی اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سب لوگ ایسا کر بھی گزرتے مگر شیلا کے فادر زکریا صاحب نے دل آویز کو سینے سے لگاتے سب کے منہ وہیں بند کر دیے تھے۔ ان کے مطابق شیلا کا قصور ناقابل معافی تھا، مگر اس سب میں اس معصوم بچی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ جب تک دل آویز کے نانا نانی زندہ رہے، سب کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں تو برا بھی نہیں ہوتا تھا، مگر ان کی آنکھیں مونتے ہی دل آویز کے برے دن شروع ہوئے تھے۔ رقیہ بیگم نے تو اسے اپنی ٹھوکروں پر ہی رکھا تھا۔ ہر وقت وہ اسے اس کی ماں کے حوالے سے تانے دیتی نہ تھکتی تھی۔ اکثر اوقات تو اس کے کردار پر بھی انگلی اٹھانے سے باز نہ آتی تھی۔ دل آویز شروع سے ہی بہت حساس بچی تھی۔ اپنی اکلوتی خالہ اور ماموں ممانی کا ناروا سلوک اس کے معصوم دل کو زخمی کر کے رکھ دیتی تھی، مگر وہ اپنی ساری سچائی سے واقف تھی۔ اس کے مطابق اسے یہاں پناہ دے کر ان لوگوں نے اس پر بہت بڑا احسان کیا تھا، جس سے وہ زندگی بھر نہیں اتار سکتی، لیکن ایک حقیقت سے وہ ناواقف تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ زکریا صاحب نے مرنے سے پہلے جائیداد کا کچھ حصہ ان کے نام کر دیا تھا۔ شاید وہ جانتے تھے کہ ان کے بعد دل آویز کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ رقیہ بیگم سمیت باقی سب گھر والے صرف اس جائیداد کی وجہ سے مجبور ہو کر اسے اپنے گھر میں برداشت کیے ہوئے تھے۔ دل آویز کے 20 سال کا ہونے تک اس کی جائیداد اس کے نام سے نہیں اتاری جا سکتی تھی۔ شیلا بیگم کا اس کے بعد کوئی اتا پتہ نہیں تھا، اور نہ ہی دل سمیت ان کے بارے میں کوئی پتہ لگوانا چاہتا تھا۔ دل آویز اپنی پوری زندگی محرومیوں میں گزارنے کے بعد بھی اپنے چہرے پر غم نہیں آنے دیتی تھی۔ اسے خود کو بیچارہ دکھا کر دوسروں کی ہمدردی سمیٹنا بالکل بھی نہیں پسند تھا۔ بظاہر دل آویز کو دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ اس لڑکی کو کوئی غم نہیں ہے۔ وہ ہر وقت شرارتیں کرتی، ہنستی مسکراتی رہتی تھی، مگر کوئی اس کے دل سے پوچھتا تو وہ اندر سے کٹتی مگر کوئی اس کے دل سے پوچھتا وہ اندر سے کتنی ٹوٹی بکھری ہوتی ہے۔ اس کی زندگی کی کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں گزرتی جس میں وہ رو کر نہ سوئی ہو۔ رقیہ بیگم اور گھر کے باقی لوگوں کی باتیں اس وقت تو وہ معمول کے مطابق لاپرواہ بن کر سن لیتی تھی، مگر یہ سب باتیں اسے بہت بری طرح افیکٹ کرتی تھیں۔ ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتی کیا؟ اگر ہم لوگ کسی طرح جا کر اس زورین شاہ سے بات کریں، اسے منانے کی کوشش کریں تو کیا پتہ وہ مان جائے۔ دل بیڈ پر سیدھی ہو کر بیٹھتے بولی۔ اس دن پیر میں آئی موچ سے اسے اب بہت درد ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ 2 دن تک بیڈ سے نیچے نہیں اتر پائی تھی، مگر اب اتنے آرام کے بعد وہ کافی بہتر فیل کر رہی تھی۔ یہ بھی ان تینوں کی مسلسل نگرانی کی وجہ سے ہو رہا تھا، ورنہ دل نے خود کو 1 منٹ کے لیے بھی ٹک کے نہیں بیٹھنے دینا تھا۔ دل کے ساتھ اگر گھر کے بڑوں کا رویہ بہت برا تھا تو تمام کزنز اس پر جان چھڑکتے تھے، سوائے ایک تقی کے، جو ہر وقت اپنی ماں کی طرح اس کے پیچھے پڑا رہتا تھا۔
حسن کے معاملے میں اللہ نے اسے جی بھر کر نوازا تھا، جس کی وجہ سے اکثر اسے بہت ساری مشکلات بھی فیس کرنی پڑتی تھی۔ اس نے خود تو اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا تھا، مگر اسے رقیہ بیگم کے طعنوں میں ہی سننے کو ملا تھا کہ اس کی ماں اور باپ دونوں ہی بہت خوبصورت تھے۔ ان کا حسن اور دلکشی ہی اسے وراثت میں ملی تھی۔ اچھا، اور تمہیں لگتا ہے وہ شخص ہمارے انتظار میں ہی بیٹھا ہوگا نا، کہ سویرا اور دل میڈم آئیں، ان کے ایک بار کہنے پر وہ ان کی بات مان لے۔ سویرا دل کو بچکانا بات پر اس کا مذاق بناتے بولی تھی، تم کبھی مجھے سیریس مت لینا، ٹرائی مارنے میں کیا حرج ہے، بات تو ویسے ہی بگڑی ہوئی ہے، اس لیے مزید بگاڑنے کا ڈر ہی نہیں ہے، کیا پتا ہمارے بات کرنے سے سدھر ہی جائے۔ دل آگے ہو کر لیپ ٹاپ اٹھاتی ابھی بھی اپنی بات پر قائم دل آگے ہو کر لیپ ٹاپ اٹھاتی ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ معاملہ سدھرے گا یا نہیں، لیکن اگر گھر والوں کو تمہارے اس کارنامے کا پتہ چلا تو اس بار رقیہ پھپھو نے تمہاری ہڈیاں پسلیاں ایک کر دینی ہے۔ سویرا نے اسے باز رکھنا چاہا تھا، وہ تو ایک نہ ایک دن انہوں نے کرنی ہی ہے، تم مجھے زیادہ ڈراؤ مت، ادھر آؤ، پہلے زورین شاہ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس چیک کرتے ہیں، مسٹر کیسے ہیں، کوئی ادھیڑ عمر بڈھا ہے یا پھر کوئی سرپھرا نوجوان، اسی کے لحاظ سے پلاننگ کر کے جائیں گے۔ دل نے اس کی کسی بھی بات کو خاطر میں لائے بغیر لیپ ٹاپ پر اپنی توجہ مرکوز کی تھی۔ سویرا بھی ہلکا سا کھسکتی اس کے پاس آ بیٹھی تھی۔ جب کچھ دیر بعد زورین شاہ کی پروفائل پر جو پکچر واضح ہوئی تھی اسے دیکھ کے وہ دونوں ہی اپنی جگہ ساکت رہ گئی تھی۔ ایک اس شخص کی شاندار پرسنالٹی اور بے پناہ وجاہت سے، جبکہ دوسری صدمے سے، کیونکہ یہ وہی شخص تھا جسے وہ پچھلے دنوں سے نہ جانے کتنی بار کوس چکی تھی۔ اسی نے ہی تو کسی اچھوت چیز کی طرح اسے اٹھا کر بے دردی سے زمین پر پٹکا تھا۔ کب ملنے جانا ہے اس بندے سے؟ میں بھی تمہارے ساتھ آؤں گی۔ سویرا کی نظریں اسکرین سے ہٹنا مشکل ہو رہی تھیں، جس پر دل نے اسے شرم دلاتی نظروں سے گھورا تھا۔ رہنے دو، تم ٹھیک ہے؟ تم ٹھیک کہہ رہی تھی، اس نے کون سا ہماری بات مانی ہے، جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دل نے بے دلی سے لیپ ٹاپ بند کرتے بولا، یہ کیا بات ہوئی، ابھی تو تم بضد تھی جانے کے لیے، پھر اچانک کیا ہوا؟ تم ٹھیک کہہ رہی تھی، ہمیں ایک بار تو جانا چاہیے، کیا پتا لڑکیاں دیکھ کے وہ پس جائے اور ہماری بات مان لے۔ زورین شاہ کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد اب سویرا کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی، جس کے بعد دل کو اس بات کے لیے راضی کر کے ہی دم لیا تھا اس نے۔